منو سلوا ایپیسوڈ 25۔ زری، میں نے یہاں کچھ رقم رکھی تھی، اب نہیں ہے۔ کرم علی آفس جانے سے پہلے اپنے دراز میں رکھی اس رقم کو تلاش کر رہا تھا جو اس نے کسی کام کے لیے کل رات کو نکلوا کر رکھی تھی۔ تم نے تو کہیں اور نہیں رکھ دی؟ ہاں، وہ میں نے لے لی ہے، زری نے بڑے اطمینان سے کہا۔ وہ اپنے ناخن قائل کر رہی تھی۔ کرم علی کچھ حیران ہوا۔ تم نے؟ کس لیے؟ وہ مجھے کچھ شاپنگ کرنا تھی، زری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس چیز کی شاپنگ؟ اس نے پوچھا۔ زری ناخن فائل کرتے ہوئے رک گئی۔ شاپنگ چیز کی نہیں ہوتی، چیزوں کی ہوتی ہے، اس نے بڑے چتانے والے انداز میں کرم علی سے کہا، جیسے وہ جاہل ہو۔ مگر کن چیزوں کی؟ اب میں آپ کو ایک ایک چیز گنواؤں کہ میں نے کیا کیا لیا؟ زری ایک دم غصے میں آ گئی۔ $10,000 تھے وہ زری، کرم علی نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اس سے کہا۔ 10 لاکھ تو نہیں تھے، اس کے دو بدو جواب نے کرم علی کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ لیکن تمہارے پاس تو کریڈٹ کارڈ ہے، تم اسے استعمال کرتی ہو شاپنگ کے لیے۔ ہاں ہے کریڈٹ کارڈ، لیکن کیش بھی چاہیے ہوتا ہے مجھے۔ اب میں لاٹری کی ٹکٹس خریدنے کے لیے بھی آپ کا کریڈٹ کارڈ استعمال کروں؟ تم نے $10,000 کے ٹکٹس لیے؟ کرم علی کو جیسے جھٹکا لگا۔ میں نے کب کہا میں نے 10,000 کے ٹکٹ لیے؟ میں نے مثال دی ہے آپ کو، 100 اخراجات ہیں میرے۔ اب ایک $1 کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ کرم علی نے اس سے بات کہی کہ وہ وقتاً فوقتاً اس کے مانگنے پر ہی نہیں، مانگے بغیر ہی اسے کافی کیش دیتا رہتا ہے، لیکن اس وقت زری کو ایسی کوئی چیز یاد کروانا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ پھر بھی زری، $10,000 کو شاپنگ پر ضائع کرنا ہوش مندی نہیں ہے، اور کم سے کم تمہیں رقم لینے سے پہلے مجھے بتا دینا چاہیے تھا۔ کرم علی نے اپنے بریف کیس میں اپنی کچھ چیزیں رکھتے ہوئے کہا۔ زری ایک دم غصے میں کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کچھ رقم کرم علی کے سامنے بیڈ پر پھینک دی۔ کرم علی چونک کر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ یہ لیں اپنی رقم، ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے $10,000 کے لیے آپ نے۔ زری، میں نے تم سے رقم واپس نہیں مانگی، میں نے تم سے صرف پوچھا ہے اس کے بارے میں۔ کرم علی نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے تحمل سے کہا۔ یہ رقم اٹھا لو یہاں سے، میں آئندہ آپ کے $1 کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ پتہ نہیں ماں باپ نے کیا دیکھ کر میری شادی کر دی آپ سے۔ زری اب واویلا کر رہی تھی۔ یہ رقم اٹھا لو یہاں سے، میں اس کو ایشو بنانا نہیں چاہتا، کرم علی نے خفگی سے کہا۔ میں مر جاؤں گی لیکن اتنی بے عزتی کے بعد یہ رقم نہیں اٹھاؤں گی۔ بے عزتی میں نے تمہاری کی ہے یا تم میری کر رہی ہو؟ کرم علی نے بے ساختہ شوقی انداز میں اس سے پوچھا۔ صحیح کہتی تھی میری سہیلیاں، کبھی بڑی عمر کے مرد سے شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ بیویوں کی زندگی عذاب کر دیتے ہیں، اور عمر کے ساتھ ساتھ اگر شکل و صورت بھی اچھی نہ ہو تو پھر تو جو کر دیں جو کہہ دیں وہ کم ہے، زری نے بظاہر بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس نے کرم علی کو حرکت کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ عمر کے بارے میں پہلے بھی کئی بار زری کے منہ سے بلا واسطہ طور پر طعنے سن چکا تھا، لیکن شکل و صورت کے بارے میں آج پہلی بار سن رہا تھا۔ جواب میں اسے کیا کہنا چاہیے تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ زری کچھ بڑبڑاتے ہوئے بستر پر بکھرے نوٹوں کو سمیٹ رہی تھی۔ کرم علی بے حس و حرکت اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد خوبصورت تھا، لیکن اس کی زبان اتنی ہی بدصورت تھی۔ اس کی زبان پر زہر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، کم سے کم کرم علی کے لیے۔ آج عمر کے بعد وہ صورت پر آ گئی تھی۔ اب برس تک کب آتی تھی یہ کرم علی کو دیکھنا تھا۔ وہ اگر یہ سمجھتا تھا کہ وہ زری کے ساتھ حسن سلوک کر کے یا آسائشات سے مالا مال کر کے اس کا دل جیت سکتا تھا تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ زری نے اسے غاصب کے علاوہ کبھی کچھ نہیں سمجھا تھا، نہ وہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ پورا دن کرم علی آفس میں اپ سیٹ رہا اور شادی کے بعد پہلی بار اس کا دل گھر واپس جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس پورے دن میں اس نے زری کو ہمیشہ کی طرح آفس سے کالز نہیں کی۔ زری تو خیر پہلے بھی کبھی کال نہیں کرتی تھی۔ وہ رات کو تقریباً 10 بجے گھر واپس آیا تھا اور زری تب تک کھانا کھا کر کوئی انڈین فلم دیکھ رہی تھی۔ وہ کرم علی سے بالکل اس طرح پیش آئی تھی جیسے ان دونوں کے بیچ صبح کچھ ہوا ہی نہیں ہو، لیکن معمول کا یاد رکھنے کے باوجود اس نے کرم علی سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اتنی دیر سے کیوں آیا ہے۔ کرم علی پوری رات جاگتا رہا اور زری فلم دیکھنے کے بعد بڑے اطمینان سے اس کے برابر گہری نیند میں سو گئی۔ کئی مہینوں کے بعد اور اپنے آپ سے کیے ہوئے تمام وعدوں کے باوجود کرم علی
اس رات ایک بار اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا جہاں زینی کی فلمز، میگزینز، پوسٹرز اور تصویروں کا ایک انبار پڑا تھا۔ کئی مہینوں بعد وہ اپنی برس زدہ کلائی پر اس کے ہاتھ کا لمس یاد آیا تھا یا شاید محسوس ہوا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد اسے اس کی آواز میں ایک دم چھلکنے والی نرمی اور ہمدردی مرہم کے کسی پھاہے کی طرح یاد آئی، اور کئی مہینوں کے بعد ایک بار پھر اس کا دل چاہا تھا وہ زینی کو کچھ بھجوائے، اسی طرح کسی بے نام شخص کی طرف سے، کسی بے نام ایڈریس سے۔ پھر اسے ایک دم احساس ہوا وہ شادی شدہ ہے اور زینی کے ساتھ کوئی تعلق دلی یا جذباتی کیا کیسا بددیانتی کی سیڑھی پر پہلا قدم ہوتا، اور پہلا قدم رکھنے کے بعد دوسرا قدم رکھنے میں کتنا وقت لگتا تھا وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ جو تعلق ٹوٹ گیا اسے ٹوٹا رہنے دو کرم علی، تعلق پھر سے جڑے گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، وہ بھی دل سے نہیں جاتی، پھر کیا کیا مصیبتیں پیدا کر دے گی تمہارے لیے، اس کا اندازہ ہے تمہیں، اور پھر ہے تو وہ بھی ایک ایکٹریس جو تمہیں اپنے ایک فین سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتی، ایک امیر اور مالدار مداح جو اسے تالی اور ستائش کے علاوہ بھی بہت کچھ دے سکتا ہے۔ زری میں کھوٹ ہے تو کھوٹ ادھر بھی ہے، زری میں خود غرضی ہے تو خود غرضی وہاں بھی ہے، زری میں بے مہری اور ناقدری ہے تو ادھر بھی اس کی کمی نہیں ہے، زری میں زہر ہے تو شہد وہاں بھی نہیں ہے، زری بیوی ہے تمہاری، بری صحیح مگر پاک باز تو ہے، اور وہ کیا ہے؟ آنکھوں دیکھی مکھی جسے تم نگلنا چاہتے ہو۔ اس کا دل اسے پتہ نہیں کیا کیا جتا رہا تھا اور اس کا ذہن پتہ نہیں کیا کیا بتا رہا تھا۔ وہ اس کمرے سے اٹھ کر اس کمرے میں آ گیا جس کی وارڈروب اور کلوزٹس اس شاپنگ سے بھری تھیں جو اس نے زینی کے لیے کی تھی۔ ہر چیز پر نظر دوڑاتے اس کو پتہ نہیں کیا کیا یاد آ رہا تھا۔ وہ سارے دن فلم کی کسی ریل کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے، اس کی زندگی کے بہترین دن۔ فاروق کے گھر والے آئے تھے آج، ربیہ کو پسند کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے انہیں جلدی شادی کرنی ہے۔ فاروق پی ایچ ڈی کے لیے باہر جا رہا ہے، اسکالرشپ ملا ہے اسے، وہ لوگ چاہتے ہیں وہ شادی کر کے بیوی کو ساتھ لے کر باہر جائے۔ نفیسہ نے بے حد خوشی اور جوش کے عالم میں زینی کے رد عمل کو دیکھے بغیر اسے بتاتی جا رہی تھی۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک اور سادہ، ذرا کوئی بناوٹ اور غرور نہیں ہے ان میں، تمہارا بھی کئی دفعہ ذکر کیا انہوں نے اور بڑے اچھے لفظوں میں۔ نفیسہ نے خاص طور پر اس طرح ذکر کیا جیسے زینی کا اچھے لفظوں میں ذکر ہونا بڑے اچنبھے اور کارنامے کی بات تھی۔ زینی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا اس نے۔ میں بس یہ چاہ رہی تھی کہ لڑکے کے بارے میں کچھ تحقیق کروا لی جائے، اور اس سے پہلے کہ نفیسہ کچھ اور کہتی ربیہ اندر آ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کسی تحقیق کی، وہ 2 سال اس کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے، میں نے بہت اچھی طرح جانتی ہوں اسے۔ اس نے ماں کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ زینی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ چند ہفتے پہلے کی مرجھائی اور کملائی ہوئی ربیہ نہیں تھی، اس وقت اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے چہرے پر اس نے ایسے رنگ دیکھے تھے۔ زینی کو واقعی خوشی ہوئی، ربیہ ٹھیک کہتی ہے، وہ جانتی ہوگی فاروق کو اچھے طریقے سے، تحقیق کروانے میں وقت ضائع ہوگا۔ زینی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سلطان بہت پہلے ہی فاروق کے بارے میں جتنی معلومات حاصل کر سکتا تھا کر چکا تھا۔ آپ اب لڑکے والوں کے گھر کب جا رہی ہیں؟ بس اسی ہفتے۔ وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ کل ہی آ جاؤں میں ان کے گھر، لیکن میں نے کہا کہ زینی کو ساتھ لے کر جانا ہے، وہ اپنے کاموں سے کچھ فارغ ہو جائے تو چلیں گے، ویسے بھی پسند تو کر ہی رہے ہیں وہ، اب تو صرف رسم ہی باقی ہے۔ نفیسہ نے زینی سے ساتھ چلنے کو نہیں کہا تھا، زینی کو ماں پر پیار آیا، وہ ربیہ کی خوشیوں کو اس کے جانے سے بھی اسی طرح بچا رہی تھی جیسے مرغی اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپاتی ہے۔ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے زینی کی وجہ سے کہ ربیہ کو پھر کچھ کھونا پڑے۔ زینی کو کوئی رنج نہیں ہوا تھا، ماں نے بہت عرصے پہلے اسے کمزور سمجھنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ پیسے کی وجہ سے یکدم بہت طاقتور لگنے لگی تھی، اتنی طاقتور کہ انہیں لگا اب اسے کسی کے سہارے اور کندھے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن باقی بچوں کو تھی۔
آپ لوگ جا کر شادی کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ طے کر لیں کیونکہ شادی کے انتظامات کے لیے ابھی سے ربیہ نے زینی کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔ شادی کے کوئی انتظامات نہیں کرنے ہیں۔ میں نے فاروق سے کہا ہے کہ بس سادگی سے نکاح ہو جائے تو ٹھیک ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے اس انتظامات کے بارے میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے پرانے گھر میں نکاح کروانا چاہتی ہوں اور وہیں سے ہی رخصتی ہوگی۔ زینی پل کے جھپکائے بغیر ربیہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ خواہ مخواہ سادگی سے شادی ہوگی۔ زینی اگر دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی دھوم دھام سے ہی ہوگی۔ سسرال والے بعد میں سو باتیں کرتے ہیں کہ پیسے بچا لیے اس طرح شادی کر کے، اس لیے زینی کو شادی کے انتظامات کرنے دو۔ نفیسہ نے اس بار ربیہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بیٹی کی سادگی سے شادی کے نتائج کئی سال بھگت رہی تھی، اب دوسری کی شادی سادگی سے کرنے کے نام سے بھی خوف زدہ تھی۔ ابو کے پیسے ہوتے نا تو میں بھی دھوم دھام سے ہی شادی کرتی، مگر مجھے اس کے حرام کے پیسے سے اپنے گھر کی بنیاد نہیں رکھنی۔ اور فاروق کے گھر والے صاف بتا بھی گئے ہیں آپ کو کہ انہیں 3 کپڑوں میں رخصتی چاہیے اور جہیز کے نام پر بھی کچھ نہیں چاہیے۔ ربیہ نے بے حد فخریہ انداز میں بہن کو دیکھتے ہوئے ماں سے کہا۔ جیسے ربیہ چاہتی ہے آپ وہی کریں، وہ سادگی سے شادی چاہتی ہے تو سادگی سے ہی ہوگی۔ آپ زیورات اور دوسری ضرورت کی چیزیں۔ ربیہ نے ایک بار پھر زینی کی بات کاٹ دی۔ مجھے زیورات اور دوسری چیزیں بھی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا نا، مجھے تمہارے کمائے ہوئے پیسے سے کوئی اپنی شادی پر خرچ نہیں کرنا، اسے تم اپنی شادی کے لیے محفوظ رکھو۔ تم خالی ہاتھ اپنے سسرال جاؤ گی تو بہت عزت کریں گے تمہاری، دروازے پر ہی تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے۔ آخر ایسی بہویں روز تھوڑی ملتی ہیں جنہیں حرام اور حلال کا فرق پتہ ہو اور وہ حرام سے اتنا بچتی ہوں کہ جہیز کے نام پر ایک تنکا بھی سسرال لے کر نہ جائیں کیونکہ ان کے میکے میں آنے والا روپیہ حرام ہے۔ زین نے بے حد اطمینان سے یوں کہا جیسے معمولی کی گفتگو ہو رہی ہو۔ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 باتیں سننی پڑیں گی مجھے جہیز نہ لے جانے پر، وہ میں سن لوں گی، ربیہ نے برا مان کر کہا۔ 4 باتیں؟ اب وہ 4 باتیں تمہیں کب تک اور دن میں کتنی بار سنائی جائیں گی؟ یقین ہے تمہیں کہ یہ جاننے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کیونکہ تم 4 باتوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو۔ تم نے ہزاروں بار زہرا آپا کو وہ 4 باتیں سنتے دیکھا ہے، اس لیے تمہیں کیا پرواہ؟ دنیا میں سارے لوگ نعیم بھائی اور زہرا آپا کے سسرال والوں جیسے نہیں ہوتے۔ ہر ایک پیسے کا بھوکا اور کمیاں نہیں ہوتا اور نہ ہر لڑکی کی قسمت ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے فاروق کے گھر والے بالکل مختلف ہوں، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر مرد نعیم بھائی کی طرح لالچی ہوگا۔ جب تمہیں پاکستان میں ایسا مرد ملے جو بیوی کے مال پر نظر نہ رکھتا ہو اور سسرال کی دولت دیکھ کر جس کی رال نہ ٹپکتی ہو اور جس کو ماں باپ سے بیوی اور سسرال سے مانگنے کو اپنا حق سمجھنے کی ہدایت نہ ملی ہو تو مجھے ضرور دکھانا، میں اسے چڑیا گھر میں رکھواؤں گی۔ زین نے میگزین کی ورق گردانی کرتے ہوئے بظاہر عام انداز میں لیکن بے حد تک آمیز لہجے میں کہا۔ ربیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ نے سنا کیا کہا اس نے مجھے؟ اس کی ایسی ہی باتوں کی وجہ سے نفیسہ نے ربیہ کی بات کاٹ دی۔ وہ ٹھیک کہتی ہے ربیہ، آج کل کوئی ایسا نہیں ہے جو خالی ہاتھ گھر آنے والی بہو کو ہنس کر گلے لگا لے۔ لوگوں کا ظاہر اور باطن بہت مختلف ہوتا ہے۔ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ جوتے ہی کھانا پڑیں گے زہرا آپا کی طرح؟ میں کھا لوں گی لیکن نعیم کی طرح فاروق کو بھکاری نہیں بناؤں گی کہ وہ ایک چیز کے لیے یہاں آئے اور یہاں پر ہاتھ پھیلائے۔ زین نے میگزین ٹیبل پر پھینکا اور اپنا سیل فون اٹھاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تمہیں اگر یہ سب کچھ پسند نہیں ہے تو نہ صحیح، یہ تمہاری شادی ہے، اسی طرح ہونی چاہیے جیسے تم چاہتی ہو۔ زین نے جیسے بات ختم کرتے ہوئے بحث ختم کی تھی۔ شادی کی ساری تیاری واقعی ویسے ہی ہوئی تھی جیسے ربیہ نے چاہی تھی، بے حد سادگی اور کسی شور کے بغیر۔ البتہ اس کے سسرال کے لیے نفیسہ نے زیورات اور تحائف لیے تھے جن کے بارے میں شادی کے دن تک پتہ نہیں چلا تھا، اور جب اسے پتہ چلا تب تک وہ چیزیں اس کے سسرال والوں تک پہنچ چکی تھیں۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے زینی رات گئے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ربیہ تب تک لائٹ بجھانے کے لیے لیٹنے ہی والی تھی۔ زینی کو اپنے پاس دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ کوئی کام ہے؟ اس نے زینی سے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی کچھ دیر تمہارے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں۔
اسے اس رات زینی بے حد سنجیدہ لگی تھی. وہ بہت دیر چپ چاپ ربیہ کے پاس اس کے بستر پر ہی پھر بیٹھی رہی. پھر ربیہ کے ہاتھ پکڑ کر ان پر لگی مہندی دیکھنے لگی. بہت گہرا رنگ آیا ہے، اس نے مدھم آواز میں زینی کو کہتے ہوئے سنا. اسے پتا تھا وہ مہندی کی بہت شوقین تھی. تمہاری شادی پر تمہارے ہاتھوں پر لگے گی تو تمہارے ہاتھوں پر بھی بہت گہرا رنگ آئے گا. ربیہ نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اس سے کہا. زینی ہنس پڑی. وہ اس نے ربیہ کے ہاتھ چھوڑ کر ربیہ منتظر بیٹھی رہی. بہت دیر بعد جب اس نے سر اٹھایا تو ربیہ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. اسے تکلیف ہوئی. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اس نے زینی کو کہتے سنا. ربیہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت کچھ نہیں کہہ سکی. میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانا پڑی ہے، اس نے زینی کو پہلی بار اعتراف کرتے سنا. بعض دفعہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے ربیہ، لاکھ کوشش کرے آدمی کچھ نہیں کر سکتا. وہ بہت مدھم آواز میں رک رک کر بول رہی تھی اور اتنے سالوں میں پہلی بار ربیہ کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اس سے ملامت کر سکے وہ کام جو وہ ہمیشہ کرتی تھی. زینی بہت دیر اس کے پاس چپ چاپ بیٹھی رہی تھی. پھر اس نے ربیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس پر کچھ رکھا. وہ سونے کا ایک چھوٹا سا لاکٹ تھا. یہ حرام کے پیسے کا نہیں ہے، ابو کی پینشن کے پیسوں کا ہے. ربیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زینی وہاں رکی نہیں. وہ اسی طرح اٹھ کر وہاں سے چلی گئی. آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ نے میرے لیے اتنی شاپنگ کر رکھی ہے. وہ زری کی بات پر حیران رہ گیا. وہ حسب عادت اس وقت بے حد نیچے انداز میں اس سے بات کر رہی تھی اور بے حد خوش نظر آ رہی تھی. نہ صرف یہ بلکہ اس نے کرم علی کے آتے ہی اسے آج خاص طور پر اس کے لیے کھانا پکانے کی اطلاع دی تھی. اور کرم علی کی چھٹی حس نے اسے خبردار کرنا شروع کر دیا تھا. اس کھانے کی کوئی وجہ ضرور ہوگی اور وہ وجہ اگلے چند منٹوں میں ہی سامنے آ گئی تھی. کیسی شاپنگ؟ کرم علی نے کچھ حیران ہو کر اس سے پوچھا. آپ اس طرح انجان نہ بنے. مجھے پتا ہے کہ آپ یہ سب شادی کی سالگرہ کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن میں نے نکال لی ہیں ساری چیزیں وہاں سے، زئی نے بے حد لاڈ سے کہا. کرم علی کو کرنٹ لگا تھا. وہ جان گیا تھا کہ وہ کن چیزوں کی بات کر رہی ہے. وہ یقیناً زینی کی شاپنگ تھی. وہ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے. اور وہ ایک کمرہ ہے، اس کی چابی نہیں مل رہی مجھے. ہاؤس کیپر بتا رہی تھی کہ آپ کے پاس ہے. زری اب اس کمرے کی بات کر رہی تھی جس میں زینی کی تصویریں اور فلمز پڑی تھیں. ہاؤس کیپر کہہ رہی تھی کہ آپ نے بہت عرصے سے اسے صاف بھی نہیں کروایا. مجھے چابی دے دیں، میں صاف کرواتی ہوں اسے. ویسے اس کمرے میں ہے کیا؟ زری کا انداز بظاہر بہت نارمل تھا، لیکن کرم علی چاہتا تھا اس کمرے کی چابی اس کے ہاتھ لگنے کا موقع کیا تھا. زری کے ہاتھ میں وہ تان و طنز کی ایک اور تلوار پکڑا دیتا. وہ بہت کم اب اس کمرے میں جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ زینی سے متعلقہ تمام چیزیں ضائع کرنے پر اپنے دل کو آمادہ نہیں کر سکا تھا. اس کمرے میں کچھ نہیں ہے اور مجھے اگر اس کمرے کی صفائی کروانی ہوگی تو میں ہاؤس کیپر سے کروا لوں گا. آپ زحمت نہ کریں. نہیں تو نہ صحیح، میں تو آپ کے لیے ہی کہہ رہی تھی، زری نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا. وہ فی الحال مکمل طور پر ان چیزوں کو استعمال کرنے کے خیال میں مگن تھی جو وہ اس کلوزٹ سے نکال کر لائی تھی. مجھے ہر وقت شاپنگ سے ٹوکتے رہتے ہیں اور خود دیکھیں کتنی مہنگی چیزیں خرید لائے ہیں میرے لیے. زری اب بھی بڑے لاڈ سے خوشی سے جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی. کرم علی خاموش رہا. یہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ استعمال کر لیتی. آخر کتنی دیر تک وہ ساری چیزیں وہ رکھ سکتا تھا؟ رکھ کر ضائع کرنے سے بہتر تھا کہ وہ کسی کے استعمال میں آتی، اور اس کی بیوی ہونے کے ناطے اس کا حق کسی بھی دوسری عورت سے زیادہ تھا. چپ کیوں ہیں آپ؟ زری نے بالآخر اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا. اب سامان کا اتنا انبار میں آنے کے بعد فرض تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو محسوس کرتی. نہیں، ایسے ہی کچھ سوچ رہا تھا. کرم علی نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ٹالا. ایک تو آپ سوچتے بڑا ہیں، زری نے بڑے ناز سے کہا. میری سہیلیاں کہتی ہیں بڑی عمر کے آدمی اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح آپ ہیں. ایسے ہی سنجیدہ اور چپ رہنے لگتے ہیں لوگ اس عمر میں. زری نے بظاہر ہمدردی سے کرم علی کو بتایا تو وہ مسکرایا. کرم علی بڑی عمر کا آدمی کی تعریفیں سننے کا عادی ہو چکا تھا. میں جب آپ کی عمر کا تھا تو تب بھی اتنا ہی خاموش اور سنجیدہ تھا جتنا اب ہوں. کرم علی نے اسے اطلاع دی.
مجھے کیا پتا، میں تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب، زری نے بے حد معصومیت سے کہا۔ کرم علی بے ساختہ ہنسا۔ زری الجھی، یہ ہنسے کیوں ہیں آپ نے بالکل صحیح بات کی، اس لیے۔ زری نے کرم علی کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کرم علی ہنسنے یا مسکرانے کا عادی نہیں تھا، اور زری اس سنجیدگی کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اب اگر وہ کبھی مسکراتا بھی تو زری بہت سے شبہات اور خدشات کا شکار ہو جاتی۔ 2-3 دن سے آفس سے آپ سے بات نہیں کر پا رہا، جب بھی فون کرتا ہوں فون بزی ہوتا ہے اور سیل فون آپ اٹھاتی نہیں ہیں۔ کرم علی نے یکدم خیال آنے پر پوچھا۔ ہاں وہ میں فون پر بات کر رہی ہوں گی پاکستان۔ آپ نے کس وقت فون کیا؟ زری یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ میں نے وقفے سے 2-3 بار فون کیا، چند گھنٹوں کے فرق سے، ہر بار فون بزی ملا، اور یہ 2-3 دن سے ہو رہا ہے۔ پاکستان، اتنی لمبی کال، خیریت تو ہے نا وہاں؟ ہاں خیریت ہے، بس اداس ہوتی ہوں تو کال کر لیتی ہوں۔ اب مجھے کیا پتا تھا آپ اس پر بھی اعتراض کریں گے اور اس طرح جاسوسی کرتے پھریں گے میری۔ زری کا موڈ یکدم بگڑ گیا۔ کرم علی ہکا بکا رہ گیا۔ جاسوسی؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کیوں جاسوسی کروں گا آپ کی؟ یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ کیا شک ہے آپ کو مجھ پر کہ اس طرح بار بار فون کرتے ہیں آفس سے؟ کرم علی کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ باتیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں وہ دہرا رہی تھی۔ میں کسی شک کی وجہ سے آپ کو فون نہیں کرتا، آپ جانتی ہیں میں ہمیشہ آفس سے آپ کو فون کرتا ہوں۔ کرم علی نے وضاحت کر دینے کی کوشش کی۔ زری کے الزام پر واقع اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ روز تو نہیں کرتے آپ فون؟ ہاں کبھی بہت مصروف ہوں تو نہیں کرتا۔ آپ نے بتایا ہو کہ آپ گھر پر نہیں ہوں گی تو نہیں کرتا، ورنہ تو 1-2 بار فون کرتا ہوں میں آپ کو، اور صرف آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ میری خیریت کو کیا ہوا؟ زری نے تیز آواز میں کہا۔ کرم علی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ وہ بدتمیزی کا مقابلہ کر سکتا تھا، جہالت کا نہیں، اور زری میں دونوں صفات بدرجہ تم تھی۔ کرم علی لفظ ڈھونڈنے لگا۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کو آفس سے فون کروں؟ کرم علی نے سنجیدگی سے اس سے کہا۔ نہیں، تڑاق سے جواب ملا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے بات کروں۔ کرم علی نے اپنی ساری عزت نفس کو جیسے کوڑے کے ڈبے میں ڈال کر اس سے کہا۔ وہ اس سے یہ کہہ سکا تھا کہ زری کو آفس سے فون کرنے کے لیے اسے بھی اپنے دل کو مجبور کرنا پڑتا تھا، ورنہ وہ بھی اس آواز اور باتوں سے اسی طرح الجھتا تھا جیسی وہ الجھتی تھی، لیکن وہ پھر بھی حتی المقدور یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ شادی چلے، کم سے کم اس کی طرف سے زری کو کوئی شکایت نہ ہو کہ وہ اس کا خیال نہیں رکھتا یا اس پر دھیان نہیں دیتا۔ کیوں بات تو کرتے ہیں آپ روز مجھ سے، صبح آفس جاتے ہوئے اور پھر رات کو بھی تو واپس آتے ہیں، پھر بیوقوفوں کی طرح 2-3 بار فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان تو میں اس لیے فون کرتی ہوں کہ وہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ اس نے جیسے کرم علی کے کچھ کہنے کو چھوڑا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کا خوشگوار موڈ اب آف ہو چکا تھا۔ ہر کام پر پابندی، ہر بات پر اعتراض۔ یہ کیوں کر رہی ہو، وہ کیوں کر رہی ہو؟ پتہ نہیں وہ کون مرد ہوتے ہیں جو بیویوں پر اعتماد کرتے ہیں اور انہیں آزادی دیتے ہیں۔ یہاں تو گلے میں رسی ڈال کر باندھ دیا ہے مجھے، اس سے تو اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہتی تو سکھی رہتی میں۔ وہ اب مسلسل بول رہی تھی۔ کرم علی اب اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب اس نے زری سے فون کے بارے میں پوچھا تھا۔ اب اگر فون کو ہاتھ بھی لگایا میں نے تو میرا نام زری نہیں۔ ماں باپ کو کہہ دوں گی کہ سمجھ لیں زری بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر کے دفن تو خیر پہلے ہی کر دیا انہوں نے مجھے، اب فاتحہ بھی پڑھ لیں۔ کرم علی نے کچھ کہنے کے بجائے کمرے سے باہر نکلنا زیادہ بہتر سمجھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس کی سوچ اور ذہنیت کا مورد الزام کس کو ٹھہرائے، اس کی کم عمری کو، اس کی کم تعلیم کو، اس کی بات کو، اس کے ماحول کو، اس کے ماں باپ کی تربیت کو، یا اپنی بدقسمتی کو۔ زری اس کی زندگی کا وہ بھیانک خواب تھا جسے وہ جاگتے میں دیکھ رہا تھا۔ سعید نواز نے زینی اور شیراز کے تعلق کے بارے میں پتہ کروایا یا نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے وہ دوبارہ شیراز سے اس سلسلے میں بات نہیں کی تھی، اور یہ شیراز کے لیے جیسے معجزے سے کم نہیں تھا، اور اس نے اس معجزے کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھیں یہ صرف وہی جانتا تھا۔
اگلے 6 ماہ وہ بے حد محتاط رہا تھا. زینی سے رابطے کا تو فی الحال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ زینی اس کے خلاف اپنے دل میں کتنا غصہ رکھتی تھی. شیراز نے ان چند گرل فرینڈز کے ساتھ بھی ہر طرح کا رابطہ منقطع کر دیا جن کے ساتھ وہ پچھلے کچھ عرصے سے انوالوڈ تھا. شینا کی زبان پر کچھ عرصے تک پریزاد کا ذکر اور اس کے حوالے سے تانے رہے تھے، مگر پھر جوں وقت گزرتا گیا پریزاد جیسے قصہ پارینہ بنتی گئی. شیراز اس عرصے میں ایک فرمانبردار شوہر بن کر دکھانے کے لیے جتنی کوشش کر سکتا تھا وہ کرتا رہا تھا. دفتر اور گھر کے علاوہ اپنی سوشل لائف مکمل طور پر کاٹ دی تھی. دوبارہ سے شینا اور سعید نواز کا اعتماد جیتنے کے لیے اسے بہت محنت کرنا پڑ رہی تھی. وہ انہیں یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اتنا ہی بے ضرر تھا جتنا وہ سمجھتے تھے، اور پریزاد والا قصہ ایک اتفاق کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ شیراز شینا کے بیٹے پر بھی اس طرح توجہ دینی شروع کر دی تھی جیسے وہ اس کا اپنا بچہ ہو. اس کے دل میں ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اس بچے پر دی جانے والی توجہ ہی کے بدلے میں شینا اسے معاف کر دے اور اس کے رویے میں کچھ بہتر آئے. لیکن شینا کے رویے میں بہتری کے لیے کی جانے والی ہر کوشش ڈھاک کے 3 پات ثابت ہوئی. سہیل کے ساتھ اس کے تعلقات اسی طرح عروج پر تھے اور اب وہ کھلے عام ان کے گھر آنے لگا تھا، اور شیراز نے زہر کا گھونٹ بھی پی لیا تھا. اس نے جیسے اس بات پر سمجھوتا کر لیا تھا کہ سہیل کو شینا کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں ساری زندگی رہنا ہے. وہ بعض دفعہ شینا کی سہیل کے لیے محبت دیکھ کر حیران بھی ہوتا تھا. حسد کرنا تو خیر اب اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا. سہیل سے شینا کا تعلق اور محبت اب سعید نواز کے علاوہ اور کسی کو اپسیٹ نہیں کرتی تھی. صرف سعید نواز تھا جسے سہیل اور شینا کا یہ میل جول ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ سہیل کو مار دیتا. لیکن اس جذبے میں شیراز سے ہمدردی کا کوئی عنصر نہیں تھا، بلکہ سعید نواز کو سہیل اور اس کے گھر والوں سے ذاتی مخاصمت تھی، اور بیٹی ایسی تھی کہ وہ اس پر جان چھڑکتا تھا اور وہ اسی طرح سہیل پر مرتی تھی. باپ کی ناپسندیدگی، ناراضی یا مخاصمت جیسے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. شیراز کو بھی تو سعید نواز پر غصہ آتا، کبھی ترس اور کبھی اسے خوشی ہوتی. شینا وہ پہاڑ تھی جس کے نیچے سعید نواز آ گیا تھا. شیراز کی باقی دونوں بہنوں کی شادی بھی اب ہو چکی تھی. اکبر اور نسیم اب بالکل اکیلے تھے. شیراز ان کے باوجود ان کے پاس جانے اور بیٹھنے پر بھی خود کو آمادہ نہیں کر پاتا تھا. اکبر اور نسیم کے پاس بات کرنے والے جو موضوعات تھے ان پر بات کرنے سے شیراز کو بری طرح غصہ آتا تھا. وہ اس بات پر صدمے سے بے حال ہوتے کہ ان کے بیٹے کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ مستقبل میں کسی اولاد کا امکان نظر آتا ہے. اپنی اگلی نسل انہیں دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور صرف یہ سوچ کے ان کی نسل ان کے بیٹے کے ساتھ ہی ختم ہونے والی ہے اکبر اور نسیم کو بے حال نہ کرتی تو اور کیا کرتی. وقتاً فوقتاً وہ اب شیراز کو خفیہ طور پر دوسری شادی کا مشورہ بھی دینے لگے تھے. یہ صرف شیراز جانتا تھا کہ وہ اسے دوسری شادی کا نہیں خودکشی کا مشورہ دے رہے ہیں. سعید نواز یا شینا سے دوسری شادی کا چھپانا ناممکن تھا، اور اس کے بعد پتہ چلنے پر وہ اس کا جو حشر کرتے وہ شیراز کو ایسے کسی ارادے سے باز رکھنے کے لیے کافی تھا. جبکہ اکبر اور نسیم کا اصرار تھا کہ وہ دوسری شادی کر کے اپنی دوسری بیوی کو ان کے پاس رکھے. اسے یقین تھا کہ شینا یا اس کے باپ کو اس کی شادی کا پتہ بھی نہیں چلے گا. انہیں اب اپنے بڑھاپے اور تنہائی کا بھی کافی پریشان کرتا تھا. بعض دفعہ شیراز واقعی دوسری شادی کے بارے میں سوچنے لگتا تھا. کچھ دیر کے لیے وہ واقعی فرض کر لیتا تھا کہ شینا اور سعید نواز کو اس کی شادی کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا. وہ اپنی بیوی کو یہاں اپنے ماں باپ کے پاس رکھے گا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی. اور پھر اسے خیال آتا لیکن اگر ہو گئی تو، اور اس کے بعد نظر آنے والی تصویر اتنی ہولناک تھی کہ اس کے سارے ارادے لمحے بھر میں غائب ہو جاتے. وہ ایک دلدل میں پھنس چکا تھا جس میں وہ ہاتھ پاؤں مار سکتا تھا لیکن باہر نہیں نکل سکتا تھا. کسی کے ساتھ کوئی افیئر چلانا اور کچھ وقت گزارنا دوسری بات تھی، لیکن کسی کو مستقل طور پر اپنی زندگی میں شامل کرنا ایسا قدم تھا جو وہ
جو وہ اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ اسے اپنے آس پاس ملنے جلنے والے افراد میں اب بہت سارے ایسے مرد نظر آنے لگے تھے جو اس جیسی ہی دوہری تہری زندگیاں گزار رہے تھے۔ بہت سارے ایسے مرد جنہوں نے کامیابی کے زینے چڑھنے کے لیے اپنی سسرال کا سہارا لیا تھا، اور ان میں سے بظاہر کوئی ناخوش نظر نہیں آتا تھا۔ ہر ایک کامیاب زندگی گزارتا نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کی زندگی میں وہ معجزے ہو چکے تھے جس کے لیے انہوں نے کامیابی کی یہ سیڑھی ڈھونڈی تھی، لیکن ہر ایک کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں وہ شگاف بھی نظر آتے تھے جو صرف شیراز جیسے دوسرے لوگ ہی دیکھ سکتے تھے، جو ویسی زندگیاں گزار رہے تھے اور جو ان ماسک کو پہچان سکتے تھے جو وہ سب پہن کر ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے۔ کرم علی کو فون کرنا چاہیے آپ کو، سلطان نے اس سے کہا۔ وہ 2 دن پہلے کرم علی کی فلم کی شوٹنگ کے لیے اوٹوا آئی تھی، اور یہاں آتے ہی سلطان نے اسے بار بار کرم علی سے رابطہ کے لیے کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے رابطے کا نام ہی کہتا، تب بھی زینی کو اوٹوا میں اس کے ساتھ گزرے ہوئے وہ 2 ہفتے بری طرح یاد آنے لگے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ہی کرم علی بھی کیوں یاد آ رہا تھا یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیوں فون کرنا چاہیے مجھے؟ زینی نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کو اچھا لگا تھا وہ پری جی؟ سلطان نے اس کے کسی زخم کو چھیڑا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ زینی نے مدھم آواز میں کہا۔ کچھ نہیں ہوتا کیا؟ سلطان نے بے حد چھپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ چلے میں پراچا صاحب سے کہوں گا، وہی ملاقات کا انتظام کروا دیں گے۔ کھانا وانا تو کریں گے کرم علی صاحب؟ ہر پروڈیوسر کرتا ہے، سلطان نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ خبردار تم نے پراچا سے اس سلسلے میں کوئی بات کی؟ میں نے کہا نا مجھے کرم علی سے نہیں ملنا، نہ بات کرنی ہے، زینی نے بے حد سنجیدگی سے کہا، اور اسے سلطان کی بات سے زیادہ اس کے انداز پر غصہ آیا تھا۔ سلطان اس وقت اسے غصے میں دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اسے منع کرنے کے باوجود زینی کو جیسے کوئی موہوم سی امید تھی کہ وہ اس اتنے ہفتے کے قیام میں کبھی نہ کبھی اس سے رابطے کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ لاشعوری طور پر منتظر تھی کہ وہ کسی نہ کسی دن سیٹ پر شوٹنگ دیکھنے کے لیے تو آئے گا، تو کرم علی نہیں آیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کرم علی کی شادی ہو گئی ہے۔ 2 ہفتے کے بعد ایک دن سلطان نے منہ لٹکا کر زینی کو بتایا۔ وہ اس وقت سین کے دوران آنکھوں کے میک اپ کی ری ٹچنگ کر رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے زینی کو ہاتھ میں پکڑے آئی شیڈز کے کلرز کو پہچاننا اور یہ طے کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کون سا کلر استعمال کر رہی تھی۔ اس کا کوئی تعلق تھا کہ وہ چند لمحوں کے لیے اس طرح سکتے میں آئی تھی۔ اچھا ہوا، تمہیں کس نے بتایا؟ چند لمحوں کے بعد جیسے اس نے اس شوق سے خود کو آزاد کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر آئی، نظریں جمائے ہوئے اس کو پہچاننے کی کوشش میں مصروف تھی۔ کیا اچھا ہوا پری جی؟ مجھے تو ذرا خوشی نہیں ہوئی اس کی شادی کا سن کر۔ سلطان نے منہ لٹکائے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری خوشی یا ناخوشی سے کیا فرق پڑتا ہے سلطان؟ کرم علی خوش ہے اپنی شادی سے، یہ کافی ہے۔ اس نے بالآخر شیڈز پہچاننے شروع کر دیے تھے، لیکن آواز کی لرزش پر قابو پانے میں اسے ابھی بھی دیر ہو رہی تھی۔ آپ بھی صحیح کہتی ہیں پری جی، سلطان نے گہرا سانس لیا۔ پر اچھا آدمی تھا اگر آپ… سلطان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ زینی نے سر اٹھا کر سامنے کوریوگرافر کو ایکٹرز کو ڈانس کی ریہرسل کرواتے ہوئے دیکھا۔ آج اسے ایک ڈانس کی شوٹنگ کروانی تھی۔ زینی کا ذہن ایک دم اچاٹ ہو گیا تھا۔ سلطان، اگر میں آج شوٹنگ نہ کرواؤں تو میک اپ ہو سکتا ہے کیا؟ زینی نے سامنے لوگوں کو سین کی تیاری کرتے ہوئے سلطان سے کہا۔ سلطان نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے سیٹ پر اسے کرم علی کے بارے میں بتا کر غلطی کی تھی، لیکن غلطی ہو چکی تھی۔ وہ شوٹنگ کے لیے وہاں تھی، یہ کرم علی بھی جانتا تھا۔ اس کے پاس اس کے 35 دن کی شوٹنگ اور اس کا پورا شیڈیول تھا۔ وہ جانتا تھا آج وہ کہاں کیا شوٹ کروا رہی ہے۔ بہت دفعہ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے ملنے جائے یا فون کر کے اس سے بات کرے۔ بہت بار وہ فون ہاتھ میں لے کر بھی بیٹھا رہا اور ہر بار الفاظ تلاش کرتے کرتے وہ فون رکھ دیتا۔ زینی سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس ہمت تھی، الفاظ نہیں تھے۔ بہت دفعہ وہ اپنے آپ کو بار بار یہ بھی سمجھاتا رہا تھا کہ وہ اس طرح مسلسل اس کے بارے میں سوچ کر اپنی بیوی سے بے وفائی کا مرتکب ہو رہا تھا،
لیکن ہر بار وہ خوف کو بے بس پاتا، ہر بار وہ خود کو بے بس پاتا۔ یہ اس کا ذہن نہیں تھا جس کو وہ سمجھا نہیں پا رہا تھا، یہ اس کا دل تھا جو کچھ بھی سننے پر تیار نہیں تھا۔ سنا ہے آپ کی پسندیدہ ہیروئن پریزاد آئی ہوئی ہے آپ کی فلم کی شوٹنگ کے لیے، اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ اس رات سونے کے لیے لیٹ رہا تھا جب زری کی بات پر ٹھٹک گیا۔ وہ تیزی سے ٹیک لگائے بظاہر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کرم علی کو یقین تھا کہ جلد یا بریز زری کو زینی کی وہاں آمد کے بارے میں پتہ چل جائے گا، لیکن سب اتنا جلدی ہوگا یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ کرم علی نے اس سے کہا۔ اب آپ نے نہیں بتایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں بتائے گا، زری نے بے حد بے نیازی سے کہا۔ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ فلم میں کام کرنے آئی ہے اور کام کر کے چلی جائے گی۔ اب یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کیا کام کرنے آئی ہے اور کیا کام کر کے جائے گی۔ ویسے خوبصورت ملوا ہی دیتے، وہ اب دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ کرم علی نے جواب دینے کے بجائے خاموشی سے لیٹ جانا بہتر سمجھا۔ چند منٹوں تک کمرے میں خاموشی رہی۔ زری اب اٹھ کر VCD پر کوئی فلم لگانے میں مصروف تھی۔ چند لمحوں کے بعد اسکرین پر ابھرنے والی ایک آواز پر کرم علی جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا تھا۔ زری اب پریزاد کی کوئی فلم لگانے کے بعد بے حد فاتحانہ انداز میں بیڈ کی طرف آ رہی تھی۔ پریزاد اس سین میں ہیرو کے ساتھ بے خبر قابل اعتراض ڈائیلاگ بول رہی تھی۔ بند کرو اسے، کرم علی نے بے حد غصے میں زری سے کہا۔ کیوں، آپ کو اچھا نہیں لگا کیا؟ زری نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ کرم علی اشتعال کے عالم میں اٹھا اور اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ زری سے ریموٹ مانگنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، وہ اسے بری طرح تنگ کرتی۔ اوہ، میں سمجھ گئی، پریزاد کی ایسی فلمیں تو آپ اکیلے بیٹھ کر دیکھتے ہیں، میرے ساتھ تو اچھا نہیں لگے گا آپ کو اپنی فیورٹ ایکٹریس کو اس حالت میں دیکھ کر۔ زری کرم علی کی حالت سے بری طرح محفوظ ہو رہی تھی۔ کہاں سے لی ہے آپ نے یہ فلم؟ کرم علی نے واپس بیڈ پر آتے ہوئے کہا۔ زری نے بے حد ناز اور معصومیت سے آنکھیں گھماتے ہوئے چھت کو دیکھا اور پھر کہا، دنیا میں پریزاد کی فلموں کے سب سے بڑے ذخیرے سے جو میرے شوہر کے پاس موجود ہے۔ کرم علی بے حس و حرکت بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ آپ نے اس کمرے کو کھول لیا؟ کھولا نہیں، تالا توڑنا پڑا، چابی تو آپ کے پاس تھی، زری نے بڑے آرام سے کہا۔ میں نے منع کیا تھا نا، آپ نے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ زری کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ زری، میں آج آپ کو آخری بار یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ اس کمرے میں نہ جائیں گی تو آپ نہیں جائیں گی، اور اگر میں نے کہا کہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گی تو اس کا مطلب ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ کرم علی نے شادی کے بعد پہلی بار اس طرح سے اس سے بات کی تھی۔ زری کو غصہ آیا۔ ورنہ آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کو ڈائیورس کر دوں گا۔ کئی منٹ تک زری کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی، وہ جیسے اس وقت سکتے میں آئی ہوئی تھی۔ اس کی ایک جو بات معمولی سی تھی، اس پر کرم علی کا اس طرح کا رد عمل۔ کرم علی نے اٹھ کر VCD سے فلم نکالی اور کمرے سے نکل گیا۔ زری نے ایک فلم کے علاوہ وہاں سے کوئی اور چیز نہیں لی تھی، البتہ اس نے اس میں ہر چیز چیک ضرور کی تھی۔ میگزینز بھی بے حد بے ترتیبی سے پڑے ہوئے تھے، ایک نظر ڈالتے ہی اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ 15 منٹ کے بعد وہ جب واپس کمرے میں آیا تو زری سو چکی تھی، یا کم سے کم سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی تھی۔ کرم علی بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ فوری طور پر نیند کا آنا مشکل تھا۔ وہ زری کی اس حرکت سے بہت بری طرح اپسیٹ ہوا تھا۔ اگلے چند دن زری بے حد خاموش رہی، جبکہ کرم علی معمول کے انداز میں اس سے بات کرتا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ زری دوبارہ اس کمرے میں نہیں گئی تھی، نہ اس نے پریزاد کا ذکر کیا تھا۔ اس لیے وہ غیر محسوس طور پر زری کی دلجوئی کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ اسے واقعی احساس ہوا تھا کہ اس سے ایک بہت چھوٹی بات پر طلاق کی دھمکی دی تھی۔ اگلے چند دن وہ زری کو بہت اچھی جگہوں پر کھانا کھلانے لے جاتا رہا۔ اس نے زری کی دن بھر شاپنگ کرنے کا موقع بھی دیا تھا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کوئی اور چیز زری کا موڈ ٹھیک کرے یا نہ کرے، روپے کو بے دردی سے خرچ کر کے وہ ضرور خوش ہو جاتی تھی، اور زری کا موڈ واقعی ٹھیک ہو گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے کرم علی سے اپنے رویے کے لیے معذرت بھی کر لی تھی۔ شادی کے کئی مہینوں میں یہ پہلی معذرت تھی جو زری کی جانب سے آئی تھی، اور کرم علی کے لیے یہ بے حد خوش کن بات تھی۔ لیکن 2 ہفتوں کے بعد ہی زری نے کرم علی کی عدم موجودگی میں اس کی ماں کے گھر آنے کی بے حد بری طرح بے عزتی کرتے ہوئے اسے صاف لفظوں میں اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا۔ کرم علی کی ماں کی زری کے ساتھ وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی چیخلش تو ہوتی رہتی تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ زری اور اس کے درمیان اتنا بڑا جھگڑا ہوا۔ کرم علی کی ماں اس وقت گھر سے چلی گئی تھی، لیکن اس نے کرم علی کے آنے پر سے لے کر روتے ہوئے اسے زری کی باتیں بتائیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے کرم علی سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ایسی بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے جو اس کی ماں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہی ہے۔ اس مصیبت میں آپ نے پھنسایا ہے مجھے، کرم علی نے زچ ہو کر کہا۔ آپ کو شوق تھا میرے لیے کم عمر اور خوبصورت بیوی لانے کا، اب وہ آ گئی ہے اور میں بھگت رہا ہوں تو آپ بھی بھگتیں۔ غلطی ہو گئی مجھ سے کہ جو میں نے تمہاری تب نہ سنی۔ بھک منگوں کے خاندان سے رشتہ جو کیسی سیدھی اور معصوم لگتی تھی، اور اب اس کے منہ میں زبان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ میں کہتی ہوں کہ فارغ کرو اسے، میں اس سے اچھی جگہ تمہاری شادی کرواؤں گی، بلکہ اس بار تمہاری مرضی سے سب کچھ جہاں تم کہو گے وہاں شادی ہوگی تمہاری۔ کرم علی ماں کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ ان کے لیے اس کی شادی کا ہونا اور ختم ہونا اتنی معمولی بات تھی کہ وہ چھٹکی بجاتی، اور وہ ایک عجیب سی گھٹن تھی جو وہ اس وقت ماں کی باتیں سنتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ میں زری کی طرف سے آپ سے معذرت کرتا ہوں، بلکہ میں زری کو سمجھاؤں گا، وہ معذرت کر لے گی آپ سے، دوبارہ کبھی ایسی شکایت نہیں ہوگی آپ کو۔ اس کی ماں اس کی باتوں پر فروختہ ہو گئی۔ تمہارا خیال ہے کہ میں نے اس وقت تمہیں زری سے معافی منگوانے کے لیے یہاں بلوایا ہے؟ بے عزتی تمہارے نزدیک کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ ٹھیک کہتے ہیں تمہارے بہن بھائی کہ تم شادی کے بعد بدل گئے ہو، بیوی کے علاوہ تمہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ کرم علی ان سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے ہمیشہ ماں کی ڈانٹ ڈپٹ کو خاموشی سے سنا تھا، اس وقت بھی سن رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے وہاں بیٹھنے کے بعد وہ واپس گھر آیا۔ زری کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہو کر ہی وہاں آئے گا۔ وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی، اور بے حد غصے میں بھی۔ امی کے ساتھ جھگڑا کیوں کیا آپ نے؟ میں نے جھگڑا نہیں کیا، آپ کی امی یہاں آئی جھگڑا کرنے کے لیے تھی۔ زری جیسے منتظر کرم علی بات کرے اور وہ شکایتوں کا انبار لا کر اس کے سامنے رکھ دے۔ میں تنگ آ گئی ہوں ان کے روز کے طعنوں اور باتوں سے۔ ہر وقت ان کی زبان پر یہی تھا کہ ان کا بیٹا کا پیسہ میں اپنے گھر والوں کو بھیج رہی ہوں۔ آپ نے میرے باپ کو ایک گھر کیا خرید کر دے دیا کہ سارے گھر والے پیچھے پڑ گئے ہیں میرے۔ ہر وقت ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بیٹے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہوں۔ کرم علی فوری طور پر زری کی باتوں پر بھی کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کے گھر والے وقتاً فوقتاً سسرال کی جانے والی امداد کو بے حد نامناسب کرتے تھے۔ پاکستان میں زری کے خاندان کا گھر بدلنا کے لیے بہتر ہوتے ہوئے حالات میں کرم علی کے خاندان کے مختلف لوگوں کے ذریعے کرم علی کے گھر والوں کو جانتے تھے، اور یہ کس کے طفیل ہو رہا تھا یہ جاننے میں انہیں دیر نہیں لگتی تھی۔ میں اپنے خاندان اور خاندان سے باہر جانے والے مستحق لوگوں کو ہر سال لاکھوں روپیہ خیرات اور زکوٰۃ میں اگر اپنے سسرال والوں کو تھوڑی بہت مدد کر دیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر تھوڑی آسانی ان کی زندگی میں میری وجہ سے آ گئی ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ میرے بزنس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ جو زری سے سن رہا تھا کچھ دیر پہلے اپنی ماں سے بھی سن آیا تھا، اور اس نے اس اعتراض پر کی جانے کی کوشش بھی کی تھی جس پر اس کی ماں نے برا مانا تھا۔ اب زری دوبارہ وہی الزام دہرا رہی تھی تو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اسے کیسے کہے۔ وہ باتیں سن کر کسی کو بھی غصہ آتا۔ اگر زری کو آ گیا تھا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ آپ جو کچھ میرے گھر والوں کو دیتے ہیں، ایک چیز کے بارے میں اپنی ماں کو بتاتے ہیں، یہ ساری بے عزتی آپ کی وجہ سے ہوتی ہے میری۔ زری،
میں نے کبھی اپنی ماں یا کسی بہن بھائی کو یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کے گھر والوں کو دیتا ہوں، جیسے آپ کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو کیا دیتا ہوں۔ میرے لیے آپ کی فیملی اپنی فیملی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے انہیں کہ پاکستان میں بہت رشتہ دار ہیں ہمارے جن کا آپ کا گھر آنا جانا ہے، آپ کے گھر کا ذکر کرتے ہوں گے یا ذکر نہ بھی کریں، وہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی فیملی نے گھر بدلا ہے، گاڑی رکھ کر انکل کا کاروبار کرنے لگے ہیں۔ تو کرم علی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اب آپ بھی ایک چیز جتائیں مجھے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ اسی لیے میرا ان کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا۔ ہر ہفتے آ جاتے ہیں یہاں، اپنے گھر کیوں نہیں رہ سکتی ہوں؟ زری نے اس کو توجہ نہیں دیا۔ وہ ماں ہے میری، اور یہ ان کے بیٹے کا گھر ہے۔ میری ماں جب چاہیں گی یہاں آئیں گی۔ جانتی ہوں میں کہ یہ ان کے بیٹے کا گھر ہے۔ میں نے کب کہا کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے؟ آپ کی ماں کا گھر ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا گھر ہے، اور آپ جیسے جو مرد ہوتے ہیں نا، انہیں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں بس ساری عمر اپنی ماں اور بہن بھائیوں کا طواف کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اتنی عمر تو گزر ہی گئی ہے آپ کی، باقی گزار لیتے۔ میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیوی کی تو آپ کو ضرورت تھی ہی نہیں، ماں ہے نا آپ کے لیے۔ زری آج پھر اپنے پرانے موڈ میں تھی، وہ بری طرح چلانے لگی۔ کرم علی ہونٹ کاٹتا رہا، اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اپنے گھروں میں کیوں نہیں آرام سے رہ سکتے یہ سب لوگ، جب ان کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے بھیج دیتے ہیں نا آپ کی ماں کو یہاں۔ اسٹاپ اٹ زری۔ کرم کو اس کی بات چابک کی طرح لگی۔ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا کہ یہ سب لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں؟ بس آپ کے پیسے میں دلچسپی ہے ان سب کو، اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھائی جان کی گردان آپ کی محبت میں ہوتی ہے؟ وہ اسے وہ آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی جس میں کرم علی پہلے ہی سب کا عکس دیکھ چکا تھا۔ زری کا بھی اس کے باوجود زری کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا اس کے سارے رشتے اتنے ہی کھوکھلے اور مادہ پرست تھے کہ زری جیسی کم عمر اور جاہل لڑکی بھی 1 سال سے کم عرصے میں ان کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہی تھی؟ زری اس کی خاموشی سے شیر ہو گئی۔ اسے لگا اس کی باتوں نے کرم علی کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ 1 گھنٹے تک اسی طرح نان اسٹاپ دل کا غبار نکالتی رہی، اور کرم علی بے حد خاموشی سے صوفے پر بیٹھا اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ وہ زندگی میں بہت بار ایسے ہی مرحلوں سے گزرا تھا جب اس نے خود کو اتنا ہی کمزور محسوس کیا تھا۔ جب اس کے دل کا غبار اچھی طرح نکل گیا تھا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اسے کرم علی سے اتنی ہی باتیں کرنا تھی جو وہ کر چکی تھی۔ اس رات پہلی بار کرم علی نے زری کے والدین سے اس کے رویے کی شکایت کرنے کی سوچی۔ اس کی بیٹی اگر اس کے لیے مسئلے کھڑے کر رہی تھی تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود ہر مسئلے حل کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ اگلے دن اس نے آفس سے زری کے گھر فون کر کے اس کے باپ سے بات کی، اور وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے کرم علی پر غیر عورتوں سے تعلقات سے لے کر اسے پیٹنے اور گھر میں قید کرنے تک ہر طرح کا الزام لگایا تھا۔ یہ سب اسے زری بتاتی رہی تھی۔ کرم علی یہ سب کچھ سن کر بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں پھر بھی چاہتا ہوں بیٹا کہ تم دونوں خوش رہو۔ بیٹی کی شادی 1 بار کر دی ہے، بار بار تو نہیں کر سکتا۔ تم اسے خوش رکھو گے تو وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ میری تو ہر بیٹی کی قسمت ہی خراب ہے۔ زری کا باپ رو پڑا، اور کرم علی اپنے سارے گلے شکوے بھلا کر اسے تسلیاں دینے اور وعدے کرنے لگا تھا۔ وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتا تھا کہ حمید الدین کے اسٹیٹس کے آدمی کے لیے بیٹیوں کو بیاہ دینا اتنا مشکل رہا ہوگا۔ وہ اس کی مجبوری کو سمجھ سکتا تھا۔ گھر آ کر اس نے زری سے حمید الدین سے ہونے والی گفتگو کو ذکر نہیں کیا۔ وہ کل کی طرح آج کی پینڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ گفتگو پہلے ہی زری تک پہنچ چکی ہوگی۔ اگلے دن چند دن بے حد خفا پھرتی رہی، اور کرم علی اسے اس دن کے جھگڑے کا نتیجہ سمجھتا رہا۔
لیکن ایک ہفتے بعد زری نے بالآخر زبان کھول کر کرم علی کو بتا دیا کہ اسے اپنے باپ کے ذریعے کرم علی کی ساری شکایات کا علم ہو چکا ہے۔ کرم علی نے جواباً اس سے ان الزامات کے بارے میں پوچھا جو وہ اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں لگاتی رہی تھی۔ زری نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ اعتراف کیا کہ وہ یہ سب کچھ کہتی رہی ہے کیونکہ اسے پہلے ہی یقین تھا کہ کرم علی کبھی نہ کبھی اس کے ماں باپ سے اس کی شکایت ضرور کرے گا۔ زری کے ساتھ سر کھپانا وقت ضائع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ ناقابل اصلاح تھی اور بدقسمتی سے اس کی بیوی بن چکی تھی، اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ کرم علی فطرتاً نرم دل شخص تھا۔ وہ اپنے سے وابستہ کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ حقوق و فرائض کے بارے میں کسی اور کا حساب کتاب غلط ہو جاتا تو ہو جاتا، لیکن کرم علی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ فاروق کے گھر والے واقعی شریف لوگ تھے اور لالچی بھی نہیں تھے۔ یہ ربیہ کو شادی والے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ شادی اسی طرح سادگی سے ہوئی تھی جس طرح اس نے چاہی تھی، اور وہ دل میں بے پناہ خدشات لے کر سسرال گئی تھی۔ ایک خالی ہاتھ گھر آنے والی بہو کو جتنے بھی خدشات ہوتے وہ کم تھے، لیکن اس گھر میں اس کا شاندار استقبال ہوا تھا۔ ایسا گرم جوش استقبال کے ربیہ کو اپنے قسمت پر یقین نہیں ہوا تھا۔ سسرال میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے خالی ہاتھ آنے پر اسے تانا دیا ہو یا اسے جتایا ہو، نہ ہی کسی نے زینی کے فلمی کیریئر کے حوالے سے کوئی نامناسب بات کی تھی۔ ان میں سے جو بھی زینی کے بارے میں یا اس کے خاندان کے بارے میں بات کرتا بڑی عزت اور چاہت سے کرتا، اور ایسی ہی عزت اور چاہت ربیہ کو فاروق سے ملی تھی۔ وہ واقعی خود اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی۔ ربیہ نے ساری عمر کے لیے ان کی عزت اور اطاعت کرنے کی قسم کھائی تھی، اور اس نے ایسا کر کے دکھایا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے گھر کا کام کاج اپنے ساس سسر کے منع کرنے کے باوجود سنبھال لیا تھا۔ فاروق کی پی ایچ ڈی کے لیے باہر جانے میں ابھی چند ماہ لگنے تھے، اور وہ اس وقت تک جی بھر کر اپنے سسرال والوں کی خدمت کرنا چاہتی تھی، اور اس کی خدمت سب کی نظروں میں اس کا مقام اور بڑھا رہی تھی۔ اس نے اپنے میکے آنا تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا۔ جب آتی فاروق کے ساتھ آتی اور اسی کے ساتھ چلی جاتی، اور جب کبھی اکیلی آتی تو جتنی دیر وہاں بیٹھتی اس کی زبان پر اپنے سسرال والوں اور فاروق کی تعریفوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اس کی تعریفوں میں غرور کا رنگ بھی آ جاتا اگر زینی وہاں موجود ہوتی۔ وہ جیسے اسے جتا دینا چاہتی تھی کہ اس نے اس کے سارے دعوے اور ساری فلسفی کو زیرو کر دیا تھا۔ وہ جس چیز پر یقین رکھتی تھی وہ سچ ثابت ہوئی تھی۔ زینی نے اس کی شادی کے بعد پہلے کی طرح کبھی اس سے بحث نہیں کی۔ وہ صرف مسکراتے ہوئے ربیہ کی باتیں سنتی رہتی۔ ربیہ جانتی تھی وہ مسکراہٹ نہیں شرمندگی تھی۔ وہ اب اس کے ساتھ بحث کر بھی کیسے سکتی تھی؟ اس نے کہا تھا وہ اس کا احسان کے بغیر اس گھر سے جائے گی، تو وہ اس کا احسان لیے بغیر گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے پیسے پر اپنے گھر کی بنیاد نہیں رکھے گی، تو اس نے نہیں رکھی تھی۔ اسے یقین تھا دل ہی دل میں زینی بہت نادم ہوتی ہوگی اس کی باتوں کو سن کر۔ شادی کے دوسرے ہی ماہ ربیہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ وہ ان دنوں جیسے ساتویں آسمان پر تھی، اور ساتویں آسمان پر ہی رہتی اگر فاروق کے ساتھ پی ایچ ڈی کے لیے یو کے جانے سے 5 دن پہلے وہ فاروق کی بریف کیس میں 20 لاکھ کا ایک چیک نہ دیکھ لیتی جس پر زینی کا نام تھا۔ آسمان سے گرنا اور آسمان سر پر گرنا کسے کہتے ہیں؟ ربیہ نے اس چیک کو اپنے کانپتے ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے جانا۔ اس پر 2 دن پہلے کی تاریخ تھی، اور وہ ایک غیر ملکی بینک کا چیک تھا۔ کچھ دیر کے لیے ربیہ اپنے آپ کو بہت سے فریب دینے کی کوشش کی تھی۔ شاید اسے ضرورت پڑی ہو یا باہر جانے کے لیے، اور اس کی پہلی بار زینی سے پیسے لیے ہوں۔ شاید اس نے زینی سے یہ رقم کچھ عرصے کے لیے قرض کے طور پر لی ہو، یا زینی نے یہ رقم کسی کام سے اسے دی ہو، مدد کے لیے نہیں کسی اور کام سے۔ پھر اس نے ہر فریب اور جواز کے ایک طرف رکھ کر فاروق کے بریف کیس کی تلاشی لی، اور ہر فریب ایک دم پھر ختم ہو گیا۔ اس کے بریف کیس سے 2 اور ڈپازٹ سلپس نکلی تھیں پرانی تاریخوں کی۔ ایک اس کی شادی سے 1 ہفتے پہلے کی تھی، اور دوسری 20 لاکھ کی ڈپازٹ سلپ اس کی شادی والے دن کی تھی۔ فاروق کو وہی اتنی رقم دے سکتا تھا جو تیسری بار بھی دے رہا تھا۔ زینی نے ثابت کر دیا تھا۔
وہ واقعی بازار میں پھرتے کسی بھی شخص کو خرید سکتی تھی، اس کی اچھائی، شرافت اور نیکی کے ساتھ۔ اس نے فاروق کو اور اس کے گھر والوں کو ربیہ کی خواہش پر خرید کر اسے تحفے میں دے دیا تھا۔ کب خریدا تھا، کیسے خریدا تھا، کیا قیمت طے کی تھی، یہ سارے سوال اب بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ فاروق اور اس کے سسرال والوں کے بت پل بھر میں کرچیوں میں ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ شریف نہیں تھے، اسے شبہ نہیں تھا، لیکن اس شرافت میں کتنا حصہ اس کی بہن سے ملنے والے چیکس کا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اس کی دل سے قدر کرتے تھے، لیکن اس قدر و قیمت کا کتنا حصہ اس کی اپنی ذات اور خوبیوں کا تھا، وہ کتنا زینی کی طاقت کا، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ پر بہت کچھ پل بھر میں ختم ہو گیا تھا۔ اس کی عزت نفس، خود اعتمادی، انا، سب کچھ ایک پل میں مٹی کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ اسے زینی سے شدید نفرت محسوس ہوئی، لیکن سوال اب نفرت کا نہیں تھا، سوال صرف اس بھرم کا تھا جو اس کے شوہر، سسرال والوں اور اس کے درمیان تھا۔ وہ ان چیکس کے بارے میں ان سے پوچھتی تو وہ بھرم، وہ فریب اٹھ جاتا جس نے اسے ان سب کو ایک بندھن میں باندھا ہوا تھا۔ وہ فاروق کا گریبان پکڑ کر اسے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے شوہر کا گریبان تھا۔ زینی نے سب کچھ راز رکھا تھا۔ اس نے چیک اسی خاموشی کے ساتھ بریف کیس میں رکھتے ہوئے جیسے اس راز کو راز رہنے دیا۔ بعض دفعہ جان بوجھ کر اندھا ہو جانا بہتر ہوتا ہے، وہ بھی ہو گئی تھی، لیکن آج سے پہلے اس نے اپنے آپ کو اتنا بے مول نہیں پایا تھا۔ اسے بھی پیسے کے ترازو سے ہی تول کر اس کی قیمت لگائی گئی تھی۔ اس کے وصف اور خوبیوں کا خریدار کوئی نہیں نکلا تھا۔ یو کے جانے سے پہلے پاکستان میں آخری 4 دنوں میں اس نے اپنے سسرال میں کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب اسے دل جیتنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی بہن اس کے لیے ان کے دلوں کو پہلے ہی خرید چکی تھی۔ وہ اس کے تھے، وہ انہیں مٹھی میں رکھتی یا پیر کے نیچے، سارا اختیار اس کا تھا۔ وہ آخری دن فاروق کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ملنے آئی تھی اور زینی سے بھی ملی تھی، اور اس ملاقات کے دوران زینی اسے اندر اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ اس نے ربیہ کے لیے چند تحائف خریدے تھے۔ ربیہ نے ان چیزوں کو اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ زینی سکتے میں آ گئی۔ میں آج آخری بار تمہاری شکل دیکھ رہی ہوں، تم بھی دیکھ لو، دوبارہ تمہارا اور میرا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوگا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا زینی۔ وہ اب رو رہی تھی، اتنے دنوں سے اندر پکنے والا لاوا بہہ نکلا تھا۔ زینی کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ اسے ربیہ سے ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ اگر وہ یہ سب کچھ جان جاتی تو۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا، تمہاری خوشی کے لیے، اس نے بے قرار ہو کر کہا۔ تم محبت کرتی تھی فاروق سے، شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جیسے ربیہ کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ ہاں، محبت کرتی تھی فاروق سے، شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے خریدے ہوئے پیراسائٹ سے نہیں۔ میں ایک ایسا شوہر چاہتی تھی جو مجھ سے میری وجہ سے محبت کرے۔ تم نے مجھے وہ روتے ہوئے مکمل نہیں کر سکی۔ فاروق برا آدمی نہیں ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ پیسے سے وقتی طور پر اس کی اور اس کے گھر والوں کی کچھ ضرورتیں ضرور پوری کی ہیں میں نے، لیکن وہ اچھے لوگ ہیں۔ ربیہ برے ہوتے تو؟ ربیہ نے جیسے بے حد غصے میں اس کی بات کاٹی۔ ہاں، اچھا آدمی ہے وہ، لیکن تم نے اس اچھے آدمی کے دل میں لالچ کا بیج بو دیا ہے۔ اب یہ بیج پھلدار درخت بنے گا، اور میں ساری عمر اس درخت کا پھل کھاؤں گی۔ تم نے پتا ہے کیا کیا ہے زینی؟ تم نے میرے شوہر پر میرا سارا مان، سارا فخر، سارا غرور مٹی میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ میں ساری عمر اس کے لہجے میں چھلکتی محبت اور نرمی میں تمہارے پیسے کی بو سونگتی پھروں گی۔ اس لمحے میں بھی جب وہ واقعی دل سے مجبور ہو کر مجھ سے میرے لیے کسی سچے جذبے کا اظہار کر رہا ہوگا، اور میں اپنے باپ جیسے کسی دراز قامت مرد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، جس کے جیب میں سکے بے شک کم ہوں مگر اس کی خودداری آسمان سے باتیں کرتی ہو۔ تم نے مجھے ایک بونے کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، جس کی جیبوں میں تمہارے بھرے ہوئے سکوں کے بوجھ نے اس کو میرے سامنے سیدھا کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم نے محبت خریدی ہے میرے لیے، تم نے محبت نام کی شے میری زندگی میں غائب کر دی ہے۔ وہ پھوٹ کر روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ زینی
تڑکتے ہوئے وجود کے ساتھ کمرے میں کھڑی رہی۔ چند ماہ میں وہ یہ دوسری بار ہو رہا تھا کہ وہ اپنے خونی رشتوں کے ہاتھوں اس طرح دھتکاری گئی تھی۔ پہلی بار تب جب سلمان اس سے ملے بغیر امریکہ چلا گیا تھا، حالانکہ وہ اسے رخصت کرنے کے لیے اپنی ایک شوٹنگ چھوڑ کر گھر آئی تھی۔ وہ تب تک اپنے چند دوستوں سے ملنے نکل گیا تھا اور پھر وہیں سے وہ ایئرپورٹ چلا گیا۔ زینی نے اسے فون کیا اور اس سے نہ ملنے پر ناراضی کا اظہار کیا۔ آپ سے ملنا ضروری نہیں تھا، اس لیے نہیں ملا میں۔ اس نے سرد لہجے میں زینی پر بھی اتنی ہی برف ڈال دی تھی۔ جن سے ضروری تھا ان سے مل آیا ہوں۔ وہ باقی بہنوں کی بات کر رہا تھا۔ زینی کو لگا وہ اس کے وجود پر آرا چلا رہا تھا۔ وہ اس کا ماں جایا تھا، اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ آپ کی وجہ سے تو ملک بدر ہو رہا ہوں میں۔ ذلت کا یہ انبار آپ میرے سر پر نہ لادیں تو آج مجھے اس طرح اس عمر میں امی کو چھوڑ کر نہ جانا پڑتا۔ زینی کے جیسے کاٹو تو لہو نہیں تھا۔ وہ زندگی میں بہت کم اس طرح گونگی ہوئی تھی۔ وہ 5 سال چھوٹا تھا اس سے، اور پچھلے چند سالوں میں اس کا کبھی اس طرح کا آمنا سامنا اس سے نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے منہ پر اسے یہ سب کچھ کہتا۔ آج وہ سامنا ہو گیا تھا، اور کیا وقت تھا سامنے کا۔ آپ نے ہمارا گھر، ہماری زندگی برباد کر دی، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ میں تو دوبارہ آپ کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کوئی بھائی ہے ہی نہیں، جیسے میں نے سمجھ لیا ہے کہ میری صرف 2 بہنیں ہیں۔ زینی نے فون بند کر دیا تھا، مزید سننے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ اس نے سلمان سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اسے یقین تھا دوسرے پہلے ہی جانتے تھے کہ سلمان اس سے مل کر کیوں نہیں گیا۔ اس کے اندر زینی کے خلاف جو نفرت اور زہر تھا، وہ اس نے اگر اس سے نہیں چھپایا تو کسی دوسرے سے کیا چھپایا ہوگا۔ کئی ہفتے وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہی تھی۔ سلمان کی باتیں اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی، اور جب بالآخر وہ اس قابل ہوئی کہ وہ ان باتوں کو ذہن سے نکال سکے تو اب ربیہ کی باتوں کی بازگشت اسے کانٹوں پر سلانے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ دنیا کے لیے بری ذات تھی، انڈسٹری کی طاقتور ترین ہیروئن، ایک دنیا جس پر مرتی تھی، جس کی کامیابی پر رشک کرتی تھی، جس کی آبرو کے اشاروں پر بہت سے لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ ہوتا تھا، جو انڈسٹری میں ہر حساب صاف کرنے میں یقین رکھتی تھی اور صحیح وقت پر پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے میں مہارت رکھتی تھی۔ فیضات کی لغت میں انڈسٹری کے کسی فرد کے لیے معنی کے لفظ کا اندراج نہیں تھا، لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں زینی تھی، بدقسمت زینی، جو اپنے بہن بھائیوں پر جان دینے میں یقین کرتی تھی اور ان کی نفرت کو اپنے لیے محبت میں بدلنے پر قادر نہیں تھی۔ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود وہ ان کو دنیا کی ہر تکلیف سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، یہ اندازہ کیے بغیر کہ وہ انجانے میں ان کے راستے میں کانٹوں کا جال بچھا رہی تھی۔ میں 1-2 ماہ بزی ہوں، مصروفیات کم ہوتی ہیں تو پھر پاکستان کا چکر لگا آتے ہیں۔ زری کافی دنوں سے کرم علی سے پاکستان چلنے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ یہ بھوت بھی بیٹھے بٹھائے اس کے سر پر سوار ہوا تھا، ورنہ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے پاکستان جانے کا نام نہیں لیا تھا، لیکن اب اچانک اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا تھا۔ کرم علی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اسے واقعی سال ہونے والا تھا۔ وہ نہ بھی کہتی تو وہ خود اسے پاکستان لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے اپنے کچھ ایسے کام آ گئے تھے کہ وہ فوری طور پر پاکستان جانے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تھا، اور یہی بات اس نے زری سے کہی تھی، لیکن زری اس کی بات پر یکدم جیسے چپ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کرم علی کو لگا وہ خفا ہو گئی ہے۔ آپ مصروف ہیں تو آپ نہ جائیں، آپ ویسے بھی وہاں جا کر کیا کریں گے؟ سب لوگوں سے ملوں گا، رشتہ داروں وغیرہ سے، کہیں سیر و تفریح کے لیے چلے جائیں گے۔ کرم علی نے کہا، نہیں، کتنی دیر رشتہ داروں سے مل سکتے ہیں یا سیر تفریح کر سکتے ہیں؟ آپ اکیلے رہ کر تنگ آ جائیں گے۔ اکیلا کیوں ہوں گا؟ آپ ہوں گی نا میرے ساتھ؟ میں آپ کے ساتھ ہوں گی
یا اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ مجھے اپنے اتنے ہزاروں کام ہوں گے. آپ کا دن آپ کا دم چھلا بن کر تو نہیں رہ سکتی. آپ مجھے بھجوا دیں. آپ بعد میں کبھی سب سے ملنے چلے جائیں جب آپ کی امی جائیں. زری نے جیسے مسئلہ ہی ختم کر دیا تھا. وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، اکیلے جانا چاہتی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کرم علی نے اس کی آمادگی ظاہر کر دی تھی. پاکستان میں اس کے اب کوئی نئے رشتے دار تھے تو وہ اس کا سسرال تھا، اور اس کی بیوی کو ہی اس میں دلچسپی نہیں تھی کہ وہ ان سے ملتا یا ان کے ساتھ وقت گزارتا. تو اس کے پاس بھی اتنا فالتو وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سر پر زبردستی مسلط کرتا. اس نے اس کے پاکستان جانے کا انتظام کر دیا تھا، اور زری ان دنوں اس کے لیے سراپا شہد بنی ہوئی تھی. کرم علی بعض دفعہ سوچتا کہ اگر واقعی وہ ایسی ہوتی تو وہ اپنے آپ کو دنیا کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا. لیکن وہ جانتا تھا یہ مٹھاس اور نرمی صرف پاکستان جانے تک رہے گی. واپس آنے پر زری کے لہجے میں اس کے لیے کیا ہوگا یہ اس وقت زری کی کوئی ضرورت طے کرے گی. وہ تقریباً 1.5 ماہ کے لیے پاکستان گئی تھی، اور کرم علی نے بڑی شدت سے گھر میں اس کی کمی کو محسوس کیا تھا. اچھی یا بری وہ جیسی بھی تھی، لیکن وہ اس گھر میں اسے کمپنی دینے والا واحد وجود تھا جس سے وہ کوئی بات کر سکتا تھا، ورنہ وہ اس گھر میں واقعی سونے کے لیے آتا تھا. خوشگوار حیرت اسے اس بات پر ہوئی تھی کہ زری نے پاکستان پہنچنے پر تقریباً ہر روز بلا ناغہ اسے فون کرنا اپنا معمول بنا لیا تھا، اور ہر بار فون پر وہ کرم علی سے بڑے اچھے انداز میں عزت کے ساتھ بات کرتی. ابتدائی چند کالز کے بعد وہ اسے خود کال کرنا چاہتا تھا، لیکن زری نے اسے منع کر دیا تھا. میں خود ہی فون کر لیا کروں گی آپ کو. گھر پر تو آج کل ویسے بھی ہوتی نہیں ہوں میں. ابھی ہم سیر کے لیے مری آئے ہوئے ہیں سب گھر والے. پھر بعد میں 1-2 اور شہروں میں بھی جاؤں گی. ابو کہہ رہے تھے سارے رشتہ داروں سے مل جاؤں، سب پوچھتے ہیں، اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں خود فون کر لیا کروں گی آپ کو جب بھی مجھے فرصت ملے گی. کرم علی کو اس کی بات نامناسب لگی تھی. 1.5 ماہ تک زری نے جس باقاعدگی کے ساتھ کرم علی کو فون کیا تھا، اس نے کرم علی کو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ ایک خوشگوار حیرت سے بھی دوچار کیا تھا. یقیناً وہ پاکستان جا کر اسے مس کر رہی تھی اور اس کا اظہار بھی کر رہی تھی. 1.5 ماہ بعد اس کے واپس آنے سے پہلے کرم علی کو امید تھی کہ زری کے رویے میں بہت تبدیلی آ چکی ہوگی، لیکن اس کے پاکستان سے واپس آنے کے بعد کرم علی کو شوق لگا تھا. زری کا رویہ بے حد عجیب و غریب ہو گیا تھا، اور پاکستان سے واپسی کے اگلے کئی ہفتے گمسم رہی تھی. کرم علی کے ساتھ اس کا رویہ بھی درست تھا. کرم علی نے کئی بار اسے اکیلے میں بیٹھ کر روتے بھی دیکھا. وہ یقیناً اپنے گھر والوں سے مل کر آنے کے بعد انہیں بری طرح مس کر رہی تھی. کرم علی نے یہی سوچا تھا. اس نے زری کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسے ہر 3 ماہ بعد 2 ہفتوں کے لیے پاکستان بھجوا دیا کرے گا، اور زری یکدم پرسکون اور مطمئن نظر آنے لگی تھی. پاکستان کی جانے والی فون کالز میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا. پہلے زری کارڈ استعمال کیا کرتی تھی، لیکن اب اس نے گھر کے نمبر سے کالز کرنا شروع کر دی تھی. کرم علی کا فون کا بل پہلے سے 10 گنا زیادہ آنے لگا تھا، لیکن کرم علی نے اس کی پرواہ نہیں کی. چند $1000 خرچ کرنے سے وہ اس کی خوشی اور گھر کا سکون خرید سکتا تھا، تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں تھا. زری اس کے 3 ماہ کے بعد پاکستان بھیجنے کے وعدے کے بعد سے یکدم بہت بہتر ہو گئی تھی. اس نے پہلے کی طرح کرم علی کے ساتھ بحث کرنا اور الجھنا چھوڑ دیا تھا، اور وہ حتی المقدور کرم علی کا خیال بھی رکھنے لگی تھی. نہ صرف یہ بلکہ اس نے کرم علی کی فیملی کے ساتھ بھی اپنا رویہ بہت بہتر کر لیا تھا. وہ ان کے گھر آنے پر پہلے کی طرح اپنے کمرے میں بند نہیں ہوتی تھی، بلکہ اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی. کرم علی ان دنوں اس سے اب اتنا خوش تھا کہ وہ 3 ماہ کے بجائے اسے 2 ماہ بعد ہی پاکستان بھیجنے کا سوچنے لگا تھا، اور بھجوا بھی دیتا اگر اس سے پہلے زری اس کے سر پر ایک قیامت نہ توڑ دیتی. اس عید کے موقع پر زری کے والد سے بات کرتے ہوئے اسے زری کے 1 ماہ تک پھر 2 ہفتے کے لیے پاکستان آنے کی اطلاع دی. حمید الدین بہت خوش ہوا. لیکن بیٹا 2 ہفتے کے بجائے اس بار مہینے کے لیے اسے بھیج دو. ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر زری جلد آ رہی ہے تو پھر گلشن کی شادی طے کر دیتے ہیں. پچھلی بار بھی صرف 2 ہفتے کے لیے آئی. ہم لوگ
आते हुए भी गुलशन की शादी नहीं कर सके। इंतजामात में मुकम्मल नहीं थे। खुद जरी भी कह रही थी कि अगली बार ज़्यादा दिनों के लिए आएगी। करम अली को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। अंकल, 2 नहीं जरी 6 हफ्ते पाकिस्तान रहकर आई है। आप उन दिनों शादी तय कर देते तो मैं मिलने के लिए आ जाता। दूसरी तरफ हमीदुद्दीन बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। 6 हफ्ते कहाँ बेटा, 2 हफ्ते के लिए आई थी। 21 को आई और 6 को चली गई। हमीद को लगा जैसे करम अली को गलती हुई थी। करम अली का दिमाग भग से उड़ गया। किस महीने की 21 को? उसने बमुश्किल खुद को संभालने की कोशिश की। मई के 21 को आई और जून की 6 को वापस गई। करम अली का चेहरा सफ़ेद हो गया। वो ओटावा से 24 को गई थी। करम अली का चेहरा सफ़ेद हो गया। वो ओटावा से 24 को गई थी, 24 अप्रैल को। आप लोग मरी वगैरह गए थे उसके साथ? उसने अपनी आवाज़ की कपकपाहट पर काबू पाने की कोशिश की। किसी ने जैसे उसकी पुष्ट पर खंजर घोंप दिया था। नहीं बेटा, कहाँ। 2 हफ्ते में बमुश्किल वो बाजार जा जाकर अपनी शॉपिंग ही मुकम्मल करती रही। वो तो रिश्तेदारों से भी नहीं मिली। हमीदुद्दीन बेहद सादा लहजे में कह रहा था। आप लोग कराची या इस्लामाबाद किसी रिश्तेदार से मिलने नहीं गए? कराची या इस्लामाबाद में कौन है हमारा? हमीदुद्दीन सोच में पड़ गया था। करम अली ने होंठ भींच लिए। वो वाकई अक्ल का अंधा था। उससे बढ़कर बेवकूफ़ उस वक्त उस कराह अर्ज पर कोई दूसरा नहीं था। आपकी बेटी यहाँ से 24 अप्रैल को पाकिस्तान गई है। आप कहते हैं वो 21 मई को वहाँ आई है। 4 हफ्ते वो कहाँ रही है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे आपके पास भेजा था। वो कहती है वो आप लोगों के साथ भोर बन फिरती रही। आप कहते हैं आप लोग कहीं नहीं गए। वो कहती है वो कराची और इस्लामाबाद अपने रिश्तेदारों से मिलने गई। आप कहते हैं वहाँ आपके कोई रिश्तेदार नहीं। अब इसने ये 4 हफ्ते कहाँ गुजारे हैं ये मैं आपको इससे पूछकर बताता हूँ। करम अली ने तलखी से फ़ोन बंद कर दिया। वो जानता था हमीदुद्दीन के घर में इस वक्त हंगामा बरपा हो गया होगा। वो ईद का दिन था और करम अली की पूरी फैमिली डिनर के लिए वहाँ इसके घर पर थी। ये अच्छा था कि वो अपने बेडरूम से फ़ोन पर अपने ससुराल में बात कर रहा था। अगर इस वक्त लाउंज में बैठा होता तो उसका जिस्म पूरी तरह सर्द पड़ गया था। वो कनाडा के मुमताज़ तरीन बिजनेसमैन में से एक था, जो दिन में दर्जनों घाग आदमियों के साथ बिजनेस डील्स करता था, जिसके साथ बिजनेस डील्स से पहले बड़े बड़े लोग मुकम्मल तैयारी के साथ आते थे, क्योंकि करम अली बारीक से बारीक नुक्स को पकड़ने का माहिर था। इसको बेवकूफ़ बनाना बेहद मुश्किल काम था और यहाँ 20 साल की एक लड़की ने चुटकी बजाते में इसकी आंखों में धूल झोंक दी थी, या शायद उसने उसे जानबूझकर धूल झोंकने दी थी। उसे कभी जरी पर कोई शक नहीं हुआ था और ये उसकी पहली गलती थी। उसने जरी को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दी, ये उसकी दूसरी गलती थी। उसने जरी पर एतबार किया, ये उसकी तीसरी गलती थी। वो जिसे गलतियों की एक फहरिस्त हाथ में लिए बैठा था। सबसे बड़ी गलती शायद उसका जरी से शादी करना था और इसका एहसास करम अली को अपनी शादी के दिन ही हो गया था। लेकिन इस मिसमैच रिश्ते को निभाने के लिए करने वाले कोशिशें जो रंग लाई थीं वो आज उसके सामने थी। सवाल अब सिर्फ ये था कि वो क्या करे। उसने जरी को बीवी समझकर जो दर्जा दिया था उसने उसे वो दिन दिखाया था। करम अली को अब जरी को इस रिश्ते की ब्रैकेट से बाहर रखकर ट्रीट करना था, एक आम औरत की तरह, ऐसी औरत की तरह जिसके लालच और हवस से उसने हमेशा घिन खाई थी, और जैसी औरत को आंखें खोलकर अपनी बीवी जैसे रिश्ते के बंधन में तो न बांधता। हाथ में पकड़ा फोन लेकर उसने वहीं बैठे बैठे उस CLI पर इन कॉल्स को देखना शुरू कर दिया था जो वो करती रही थी। वो सिर्फ उसके घर के नंबर नहीं थे, कुछ और नंबर भी थे, लेकिन सिर्फ एक ऐसा नंबर था जो सेल फोन था और जिस पर बार बार लंबी कॉल्स की गई थी। चंद लम्हे करम अली उस नंबर को देखता रहा, फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने उस नंबर पर कॉल मिला दी। एक ही मिनट के बाद दूसरी तरफ से जमाल ने कॉल रिसीव कर ली थी। हेलो 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 जरी, आवाज़ नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो, जमाल मुसलसल बोलता रहा। करम अली ने फ़ोन बंद कर दिया।
اس کے ہونٹوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ تھی. اپنا آپ اٹھا کر اس بار اس نے اس پر جمال کا نمبر ٹائپ کیا. اپنا فون اٹھا کر اس بار اس نے اس پر جمال کا نمبر ٹائپ کیا اور دوبارہ اسے کال کرنے لگا. اس بار فون چند منٹ کے بعد اٹھایا گیا تھا. پہلے کے برعکس آواز میں بے تکلفی کا عنصر غائب تھا اور اب لہجے بے حد محتاط تھا. ہیلو، میں عزیز صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ کرم علی نے بے حد شستہ انداز میں کہا. کون عزیز صاحب؟ دوسری طرف سے جمال نے الجھ کر کہا. یہ نمبر عزیز صاحب کا نہیں. نہیں، یہ تو میرا ہے، جمال نے بے ساختہ کہا. اور آپ کا نام کیا ہے؟ کرم علی نے پوچھا. جمال نے روانی سے کہہ کر اپنی زبان دانتوں میں دبا لی. کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. کرم علی نے فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اٹھ کر باہر نکل آیا. ڈنر ٹیبل تقریباً تیار تھی اور زری کی طرح رزق برق کپڑے پہنے کرم علی کی بہن کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی. وہ وہاں سب میں سب سے خوبصورت نظر آ رہی تھی اور کسی مرد کیا عورت کے لیے بھی اسے نظریں ہٹانا مشکل تھا. یہ سب نہ ہوا ہوتا تو کرم علی کیا کوئی بھی مرد ایسی بیوی پا کر اپنی قسمت پر نازاں ہوتا. لیکن کرم علی اسے دیکھتے ہوئے صرف یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ زری نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے. پیسے کا کیا عورتوں میں ہو سکتا ہے، مگر اپنے شوہر سے بے وفائی کرنے کی ہمت بہت کم عورتوں میں ہوتی ہے. اسے کرم علی کا واسطہ ایسی ہی عورت سے پڑ گیا تھا. رات کو 1 بجے کے قریب سب لوگ چلے گئے تھے. کرم علی ان کو رخصت کرنے کے بعد دروازے لاک اور کھڑکیاں بند کرنے کے بعد جب تک اپنے کمرے میں آیا، زری اپنا لباس تبدیل کر چکی اور سونے کی تیاری میں مصروف تھی. آپ کو کیا ہوا؟ صبح تو بہت اچھا موڈ تھا، پھر ابھی کیا ہو گیا تھا؟ آپ کو کسی سے بات ہی نہیں کر رہے تھے؟ زری نے اسے دیکھتے ہی قدرے ناراضی کے انداز میں اس سے کہا. ہمیں کچھ باتیں کرنی ہیں زری، وہاں صوفے پر چلتے ہیں. کرم علی نے اس کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا. زری بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی. کرم علی کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جس نے اسے ڈرا دیا تھا. کیا باتیں کرنی ہیں آپ کو؟ وہ کچھ پریشان ہو کر کرم علی کے پاس آئی. اس نے اپنے بیڈ سے صوفے تک آنے کے وقت میں پورے دن کی سرگرمیوں اور باتوں کو اپنے ذہن میں دہرایا تھا. کہیں کچھ نظر نہیں آیا جس لیے کرم علی اسے یوں رات کو بٹھا کر بات کرتا. بیٹھو، کرم علی نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا. زری کچھ الجھی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی. پاکستان اپنے گھر والوں کے پاس کس تاریخ کو گئی تھی تم؟ زری کے پیروں کے نیچے سے محاورتاً نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی. یہ آخری بات تھی جو کرم آج کی رات اس سے پوچھ سکتا تھا. اس کے ہاتھ پاؤں کپکپانے لگے. کرم علی یکٹک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے باتیں کرتا رہا تھا، اس سے بول رہا تھا. نظریں چرانے کا مطلب ہوتا وہ جھوٹی تھی، اور زری نے ساری زندگی ایسی سچویشنز میں جھوٹ ہی بولا تھا. میں آپ کی بات نہیں سمجھی. زری کی آواز میں بھی کپکپاہٹ تھی. وہ میں سمجھا دیتا ہوں. تم یہاں 24 اپریل کو پاکستان گئیں، لیکن تمہارے والد صاحب نے تمہیں 21 مئی کو ایئرپورٹ پر ریسیو کیا. تم نے مجھے کہا کہ تم بھور بن گھر والوں کے ساتھ گئی تھی. تمہارے والد صاحب نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں گئے. تم نے کہا تم اپنے رشتہ داروں سے ملنے کراچی اور اسلام آباد گئی. تمہارے والد نے کہا کہ ان دونوں شہروں میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں یا کچھ وضاحت کی ضرورت ہے؟ وہ دم سادھے کرم علی کی اور دیکھتی رہی. شادی کے بعد پہلی بار آج کرم علی نے زری کی آنکھ اور چہرے پر خوف دیکھا تھا. اسے اس پر ترس آیا. زری جھوٹ گڑنے کی کوششوں میں مصروف تھی. اس بار بھانڈ چوراہے میں پھوٹا تھا اور اب اس نے فلفور جھوٹ گھڑ لیا. میں اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ بھور بن گئی تھی. آپ سے جھوٹ اس لیے بولا کیونکہ آپ تبھی اجازت نہ دیتے. زری نے بے حد معصوم چہرے کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا. اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی کرم علی نے کہا. جمال کون ہے؟ اس نے جتنے جھوٹ گڑھے تھے پل بھر میں غائب ہو گئے تھے. 4 ہفتے رہنے کا اسے اس کے باپ سے پتہ چل گیا تھا.
مگر جمال کا پتہ کس سے چلا؟ اسے تو اس کا باپ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اس بار جھوٹ بول کر نہیں نکل سکتی تھی، لیکن اس نے پھر بھی کوشش کی۔ کون جمال؟ اس نے اپنے حلق سے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ بات کروا دوں اس سے تاکہ تم پہچان لو، یا پھر تمہارے گھر والوں سے پوچھ لوں کہ جمال کون ہے؟ کرم علی اس وقت کسی لحاظ کے موڈ میں نہیں تھا اور زری کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار کہنا چاہا۔ کرم علی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ میں جانتا ہوں تم بہت اچھا جھوٹ بولتی ہو، لیکن مجھ سے اس وقت صرف سچ بولنا، صرف سچ بولنے کا جتنا نقصان ہوگا جھوٹ کا اس سے زیادہ ہوگا، اس لیے اس وقت کوئی جھوٹ نہیں۔ زری بہت دیر چپ بیٹھی جیسے حساب کتاب کرتی رہی۔ ہر تخمینے، ہر انداز نے اس سے یہی کہا تھا کہ اس وقت سچ ہی بولنا چاہیے۔ میں جمال سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرے ماں باپ نے زبردستی آپ سے کرا دی۔ اس نے سب کہہ کر اس نے خاموشی سے کہا۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، کتنی بار تم سے پوچھا تھا میں نے کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے یا نہیں، اور ہر بار تم نے یہ کہا کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے۔ کرم علی جیسے پھٹ پڑا تھا۔ تو اور کیا کہتی میں؟ اس وقت شادی ہو چکی تھی میری۔ آپ کو بتا دیتی کہ زبردستی ہوئی ہے تو آپ کیا کرتے؟ میں تمہیں چھوڑ دیتا، یہاں کبھی نہ لے کر آتا۔ آپ چھوڑ دیتے تو ابا مجھے جان سے مار دیتا۔ اس لیے تم نے بہتر سمجھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہو، میرے پیسے پر ایک دوسرے آدمی کے ساتھ عیاشی کرتی رہو۔ اس نے تلخی سے کہا۔ دوسرا آدمی آپ ہیں میرے لیے۔ زری نے ایک دم اس کی بات کاٹ دی۔ جمال نہیں، اور اپنے ہاتھ میں ہوتا تو اسی سے کرتی۔ اپنے ہاتھ کی بات مت کرو۔ تم نے ماں باپ کے مجبور کرنے پر مجھ سے شادی نہیں کی، میرا پیسہ دیکھ کر مجھ سے شادی کی۔ سودا کیا تم نے؟ آپ نے بھی تو یہی کیا تھا۔ آپ نے بھی میری خوبصورتی، میری جوانی دیکھ کر شادی کی تھی۔ آپ نے کیوں نہیں اپنی عمر کی، اپنی شکل و صورت جیسی والی عورت سے شادی کی؟ آپ نے کیوں احساس نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ میں سجتی ہوں یا نہیں؟ کرم علی کچھ بول نہیں سکا۔ زری بے حد تلخی سے بول رہی تھی۔ مرد کو شادی کرتے ہوئے اپنی عمر اور اپنی شکل نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے ہیں۔ سودا تو پھر وہ پہلے ہی خود کر دیتا ہے، عورت کی عمر اور خوبصورتی کا اپنے پیسے سے۔ پھر سودے میں گھاٹا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ وہ اس وقت کم عقل جاہل زری نے نہیں لگ رہی تھی جسے وہ جانتا تھا۔ اگر تم اسے سودا سمجھتی ہو تو تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سودا کرنے کے بعد اس میں دھوکہ نہیں ہوتا۔ وہ تب ہوتا ہے جب سودا اپنی مرضی سے ہو۔ 4 آیتیں سن کر کاغذ پر کیے جانے والے دستخط مجھے آپ کی وفادار نہیں بنا سکتے۔ اگر میرا دل نہیں چاہتا تو بہت ساری عورتیں کسی اور کو پسند کرتے کرتے کسی اور کی بیوی بن جاتی ہیں۔ وہ وفاداری کرتی ہیں زری، ان کا دل چاہے نہ چاہے، یہ خاندان کی بات ہوتی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خاندان کا طعنہ دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں میں نے اب آپ سے وفاداری کی کوشش نہیں کی؟ میں نے جمال کو اپنے دل سے نکال کر آپ کا گھر بسانے کی کوشش نہیں کی؟ وہ اب آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ بہت بار کی، لیکن مجھے برس زدہ لوگ اچھے نہیں لگتے، کبھی اچھے نہیں لگے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہر بار آپ کا برس زدہ جسم دیکھ کر مجھے اتنی کراہیت آتی ہے کہ میرے دل سے آپ کے لیے ہر وہ جذبہ نکل جاتا ہے جسے میں نے سر توڑ کوشش کر کے پیدا کیا ہوتا ہے۔ مجھے ہر روز اپنے آپ سے یہ جنگ لڑنی پڑتی ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں اور مجھے آپ سے محبت کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں کبھی یہ جنگ نہیں جیت سکی۔ آپ نے جھوٹ بول کر اپنی اس بیماری کو مجھ سے چھپا کر شادی نہ کی ہوتی تو شاید میں اپنے آپ کو یہ سوچ کر اپنے آپ کو یہ تسلی دے لیتی کہ یہ میرا فیصلہ ہے، میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، مجھے اسے نبھانا چاہیے۔ ہر بار آپ کے جسم کو دیکھ کر مجھے دھوکے کا احساس ہوتا ہے۔ میرے گھر میں اتنی غربت نہ ہوتی تو آپ اور آپ کے گھر والے کبھی اتنا بڑا عیب چھپا کر آپ کی شادی کرتے کبھی نہیں۔ لیکن انہیں پتا تھا کہ غربت نے میرے ماں باپ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، زبان بند کر دی ہے۔ برس کیا وہ 100 بیماریاں بھی چھپا لیتے تو بھی مجھے آپ ہی کے گھر میں بھی آنا ہوتا اور مجھ سے وفاداری اور سچائی کا مطالبہ بھی ہوتا۔ کرم علی کو پہلی بار اس کی زبان پر جھوٹ کا گمان نہیں ہوا تھا۔ وہ اس وقت وہ کہہ رہی تھی جو اس کے دل میں تھا، اور جو اس کے دل میں تھا وہ بے حد تکلیف دہ تھا۔
میں نے جو کچھ کیا غلط کیا، لیکن اس کام کی ابتدا آپ نے کی ہے۔ نہ کی ہوتی تو شاید یہ پچھتاوا احساس جرم ہی مجھے گناہ سے روک دیتا کہ میں آپ کے ساتھ یہ کر رہی ہوں، لیکن کرم علی مجھے کبھی کوئی اس جرم کا احساس نہیں ہوا۔ ہر بار مجھے لگا میں آپ کے ساتھ ٹھیک کر رہی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دھوکہ دیا تھا مجھے۔ تم جانتی تھی اس شادی کو میں نے ارینج نہیں کیا تھا، نہ تم کو میں نے دیکھ کر تم سے شادی کی خواہش کی تھی۔ تم لوگوں کو میرے بارے میں کیا بتایا گیا، کیا چھپایا گیا، مجھے اس کا بھی پتہ نہیں تھا۔ مرد کی شادی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ کرم یہ عورت ہوتی ہے جس کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے، اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہاں ہوتی ہے تو وہ ہاں کہتا ہے، اگر نہ ہو تو وہ مر جاتا ہے مگر نہ نہیں کہتا۔ اور آپ کو مجبور کرنے والے تھے کون؟ ایک ماں اور چھوٹے بہن بھائی۔ اس نے جیسے کرم علی کے منہ پر جوتا کھینچ مارا تھا۔ کرم علی کو اس وقت اس سے بات کرتے ہوئے ایک ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اگر اس نے سارا علم اور تجربہ دنیا سے حاصل کیا تھا تو زری کا استاد بھی دنیا ہی تھی۔ تم اب کیا چاہتی ہو زری؟ کرم علی نے اپنے سارے سوالوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ اسے زری سے سوال جواب یکدم بیکار لگنے لگے تھے۔ زری خاموش ہو گئی۔ اب کے بارے میں اس نے واقعی نہیں سوچا تھا۔ طلاق چاہتی ہو؟ اس کی خاموشی نہ ٹوٹنے پر کرم علی نے اس کی مشکل جیسے آسان کرتے ہوئے حل پیش کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم پاکستان چلی جاؤ، میں وہیں پر تمہیں طلاق کے کاغذات بھجوا دیتا ہوں۔ کرم علی نے کہا، میں پاکستان نہیں جاؤں گی، ابا مجھے مار دے گا۔ زری یکدم خوف زدہ ہو گئی۔ تم اپنے گھر مت جانا، پہلے کی طرح جمال کے پاس ہی جانا۔ کرم علی نے طنز نہیں کیا تھا، لیکن زری کو طنز ہی لگا۔ جمال کے پاس کیسے جا کر رہوں؟ اس کا گھر ہمارے پرانے محلے میں ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا، مجھے کیسے رکھے گا؟ اور وہ ابا اتنا موقع تھوڑی دے گا مجھے کہ میں اس کے ساتھ جا کر رہ سکوں۔ میں پاکستان نہیں جاؤں گی، زری نے جیسے اعلان کیا۔ تو یہاں اکیلے کیسے رہو گی؟ میں جمال کو یہاں بلوانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے ایجنٹ کو پیسے دیے تھے کینیڈا آنے کے لیے، لیکن فراڈ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ اب سیدھا ایمبسی ہی اپلائی کرے گا، اسے ویزا مل جائے گا تو پھر وہ یہاں آ جائے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ اس کے پاس حل تھا، لیکن وہ پھر بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اور یہ ایجنٹ کے لیے تم ہی نے اسے پیسے بھجوائے ہوں گے۔ وہ کرم علی کی بات پر کچھ نہیں بولی۔ اور اگر جمال کو ویزا نہ ملا تو اس کے بعد تم یہاں کیا کرو گی؟ وہ اس کی بات پر کچھ اور پریشان نظر آنے لگی تھی۔ بہتر ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، کم سے کم اس طرح تم جمال سے شادی کر سکو گی۔ نہیں، مجھے پاکستان نہیں جانا، میں مر جاؤں گی لیکن پاکستان نہیں جاؤں گی، زری نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کرم علی اسے دیکھتا رہا۔ وہ اسے وہاں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اگر وہاں کسی کورٹ میں اس کے خلاف کیس دائر کر دیتی تو کرم علی کے لیے اچھی خاصی مصیبت کھڑی کر سکتی تھی، اور زری سے وہ اب کچھ بھی توقع کر سکتا تھا۔ میں تمہارے والدین کو یہاں بلوا کر انہیں سمجھا دیتا ہوں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں ان سے کہہ کر تمہاری شادی جمال سے کروا دیتا ہوں۔ کرم علی نے جیسے راستہ ڈھونڈا تھا۔ زری نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ آپ ان کے بجائے جمال کو یہاں بلوا کر میری شادی اس سے کر دیں، میں ساری عمر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ رات کے 4 بجے کا وقت تھا جب زینی سرہانے بجتے ہوئے انٹرکام کی آواز پر بیدار ہوئی تھی۔ صرف سلطان تھا۔ غضب ہو گیا پری جی؟ کیا ہوا؟ زینی نے اپنی جماہی روکتے ہوئے کہا۔ تبریز پاشا کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ وہ سنتی رہی۔ رات کسی وقت پاشا اسٹوڈیوز کے ایڈیٹنگ روم میں آگ لگ گئی تھی۔ آپ کی آنے والی فلم بہاروں کے سنگ تینوں پرنٹ جل گئے۔ آگ کو ابھی تک بجھایا نہیں جا سکا۔ پاشا کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس کی باڈی ابھی ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ پوری فلم انڈسٹری میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ سب پاشا کے گھر پہنچ رہے ہیں۔ میں نے ڈرائیور کو کہا ہے گاڑی نکالنے کا۔ تب تک تیار ہو جائیں، سلطان نے کہا۔ سلطان، میں شدید شوق کے عالم میں ہوں۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، میں فی الحال اس سے نہیں مل سکتی، سمجھ گئے؟ زینی نے اس سے اطمینان سے کہا اور فون رکھ کر بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آف کرتے ہوئے دوبارہ وہ نیند کی گولی کھا کر لیٹی تھی اور ابھی بھی غنودگی کی حالت میں تھی۔
دوبارہ گہری نیند میں جانے ہی لگی تھی۔ دوسری طرف سلطان ابھی تک فون کا ریسیور ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ پریزاد کو کتنا جانتا تھا؟ وہ اپنے آپ سے پھر پوچھ رہا تھا۔